السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو محبت کی ڈسی ہوئی اور محبت سے خوفزدہ ایک عورت کی خوبصورت کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ وہ فل کولنگ والے کمرے میں راکنگ چیئر پر بیٹھی تھیں۔ کرسی دھیرے دھیرے ہل رہی تھی، نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں، ذہن جیسے کہیں اور ہی تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کو ٹھنڈ کے مارے اس کے اعصاب کانپے تھے۔ اس نے گلا کھنکار کر ان کو اپنی طرف متوجہ کرایا۔ منجمد نظروں کا زاویہ بدلا تھا، آنکھیں اب اس کو دیکھ رہی تھیں۔ چہرے کو عمر نے جیسے چھوا ہی نہ تھا، بمشکل وہ 40 سال کی لگتی ہوں گی۔ وہ کالج یونیورسٹی میں کبھی اس کے ساتھ جاتی تو لوگ ان کو اس کی بہن سمجھتے تھے، پر ان کی آنکھوں میں عجیب سی یاسیت تھی، جیسے آنکھیں وقت سے بہت پہلے ہی بوڑھی ہو گئی ہوں۔ آپ نے بلایا تھا ماما؟ اس نے ریموٹ اٹھا کر کولنگ کم کی، چیئر رک گئی۔ ان کے قدم زمین پر جم گئے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ الجھا لی تھیں اور اب نظریں اس پر جمی تھیں۔ عماد نقوی کون ہے؟ میرا یونیورسٹی فیلو ماما۔ صرف یونیورسٹی فیلو؟ ماما وہ اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے تم کو یونیورسٹی پڑھنے بھیجا تھا نا، رشتہ تلاش کرنے نہیں۔ یہ کام میں تم سے بہتر کر سکتی ہوں، اور اگر تم اپنے دل کو قابو میں نہیں رکھ سکتی نا تو گھر بیٹھ جاؤ۔ ماں نے سختی سے بات مکمل کی اور رخ موڑ کر کتابوں کی ریک میں سے کتاب نکالنے لگی۔ کیا یہ میری ماں ہے جو اتنا کم بولتی تھی اور بولتی تو دل چاہتا بولے ہی جائیں، جو میری کسی بھی تکلیف میں مجھ سے زیادہ مغموم ہو جاتی ہیں، میری خواہش کو میرے کہنے سے پہلے جان لیتی ہیں؟ پھر یہ سب کیوں؟ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا؟ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی تھی۔ ماما میں بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ محبت بھی کتنا ذلیل کرواتی ہے۔ یہ وہ لڑکی تھی کہ ایک چیز کے لیے دوسری بار کبھی ضد نہیں کرتی تھی۔ میں نے تم سے کہا نا نین تارا، میں نہیں چاہتی۔ اب اس کے علاوہ میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے بغیر مڑے اس کو جواب دیا۔ نہیں، میری ماما میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ میرے دکھ سے ناشنا نہیں، جبھی نظریں چرا رہی ہیں، جبھی تو میری طرف دیکھ نہیں رہی۔ وہ ان کے سامنے آ گئی۔ پر کیوں ماما؟ میرا قصور اتنا بڑا تو نہیں ہے نا؟ نین، اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا بھی گنجائش ہے نا تو پلیز اب سوال نہ کرو۔ پلیز ماما، آپ اس سے مل تو لینا۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناؤ یو بیٹر لیو دا روم۔ انہوں نے ہاتھ جھٹکے سے چھڑائے تھے۔ وہ بلکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور وہ دوبارہ چیئر پر ڈھیسی گئی، سر کو ہاتھوں میں گرا لیا۔ نمکین پانی ان کے زانوں کو بھگو رہا تھا۔ محبت کی ابتدا میں بنے گئے خواب اس بچے کے خواب سے ذرا ہی مختلف ہوں گے جو مٹی پیروں میں بھر کے مسجد کے احاطے میں چھپ جائے، پھر ذرا ذرا جھانک کر ڈھونڈ لینے والے کو تانکے، پھر کوئی بڑی زور سے اس کو پکارے، اس کو اس کی غلطی کا احساس دلائے، مگر وہ لا علم رہے اپنی کوتاہی سے، بس مسکراتا رہے اور لاپرواہ اٹھلاتا رہے۔ کسی کا محب بھی پیروں میں آرزوؤں کی خاک لیے سیدھا دل میں گھس آتا ہے۔ دل بھی تو کم نہیں کسی عبادت گاہ سے۔ مسجد میں خدا رہتا ہے تو دل میں بھی تو اسی کا گھر ہے نا۔ ہاں بس اتنا ضرور ہے، آپ کسی اور کو بھی دل کے کسی کونے میں جگہ دے دیتے ہیں شاید۔ یہی اصل کوتاہی ہے، انسانی کوتاہی، فاش غلطی۔ محب بھی سہنے دل کی بے فکری کو فکروں سے لتھڑا ہوا بنا دیتا ہے، اپنے پیروں کی خاک وہیں جھاڑ کر جہاں دل کرے وہاں کی راہ لیتا ہے، اور اس کی جھاڑن وہیں دیواروں سے ٹکراتی رہتی ہے، آنکھوں میں دھندلاہٹ بھرتی ہے۔ دعا شارق، کیا آپ کے مسلک میں بولنا کفر ہے؟ ٹی پارٹی میں آئے لڑکے لڑکیاں آپس میں خوشگپیوں میں مصروف تھے، اور وہ رنگ برنگی روشنیوں سے بھرے ہال کی سب سے کونے والی میز پر کوہنیاں ٹیبل پر ٹکائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آہو چشم میں جیسے ساری روشنیاں بھر گئیں جب وہ اس کی ٹیبل پر چلا آیا۔ نظریں اب اس کے چہرے پر مرکوز تھیں، اس کے لب تھوڑے سے پھیلے اور گردن نفی میں ہلی تھی۔ اس نے زوردار کہا مارا تھا، اتنا خاموش رہ کر تمہارے منہ میں پھپھوند نہیں لگاتی؟ آئی سویئر، اگر میں تمہاری طرح خاموش رہوں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ اب میں اتنا کم بھی نہیں بولتی زیاد حسن،
پھر میں سوچ رہی تھی کہ کیا بولوں اور کس سے بولوں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھ سے بولو اور جو میں چاہتا ہوں وہ بولو۔ کیا چاہتے ہو؟ تم کو۔ میں ان فضولیات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی زیاد۔ وہ منٹ بھر کی دیر کیے بنا اٹھ کھڑی ہوئی اور ہال سے نکل کر پول سائڈ پر ایلڈر گیدرنگ میں آ گئی۔ وٹس رانگ ہنی، تم یہاں کیوں آ کر بیٹھ گئیں؟ ماما جلدی سے پلو سنبھال کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ بس یوں ہی، اندر دل گھبرا رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ اوکے چلو، ہم دونوں یہیں بیٹھ کر ویدر انجوائے کرتے ہیں۔ انہوں نے دھیرے سے اس کی تھوڑی چھوئی۔ موم، چاہت کیا چیز ہے؟ اس کے سوال پر موم نے اس کی طرف چونک کر دیکھا، پر اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھ کر مسکراتی۔ نتھنگ، چاہت کا کوئی وجود نہیں جانو، یہ وقتی ابال ہے، جوش ہے۔ اس کی زندگی کی میعاد بہت کم ہے، جسٹ لائک واٹر ببل، ایک پانی کا بلبلا۔ بتاؤ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ وہ چھونے سے ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر بھلا اس کی کیا اہمیت؟ پر میری جان، آپ کو یہ سوال کیوں سوچا؟ بس یوں ہی موم۔ سو پریٹی، مسز وحید، آپ کی بیٹی تو بہت خوبصورت ہو گئی ہے۔ ایک ڈیسنٹ سی آنٹی ان کی ٹیبل پر آ گئی تھیں۔ بس بھائی، آپ کی آنکھوں میں حسن ہے، موم نے ان کو کرسی پیش کرتے ہوئے کہا۔ وٹ ہیپن بیٹا، آپ یہاں کیوں؟ بھائی لڑکے لڑکیاں تو اندر ہیں نا، سو یو انجوائے یور لائف، آنٹی نے اس کو تجویز دی۔ بس بھائی، میری بیٹی ذرا مختلف ہے، شور شرابے سے گھبراتی ہے۔ موم نے محبت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مسز وحید، کہنے کی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میں کہوں گی کہ جب آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے آپ سوچیں تو ہمارے بیٹے کو نظر میں ضرور رکھیے گا۔ انہوں نے اپنی ہائی کوالیفائڈ بیٹے کے لیے درخواست کی۔ ضرور، موم نے ان کی ہاتھوں کی پشت کو دبایا تھا۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ کیا چاہتے ہو؟ تم کو۔ کسی کی آواز اس کے گرد مہکی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا اور میز پر پڑا کاکٹیل کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ تم نے کبھی ایک محبت بھرے دل کو کسی کی محبت کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا ہے؟ محبت جب محبت کو مارنے چلے تو قضا سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ جسم سے روح کھینچ لیتی ہے پر سانسیں چھوڑ دیتی ہے۔ جسم کو پانی بھرا چھالا بنا دیتی ہے، تکلیف دہ، اذیت ناک۔ مجھ سے محبت کے خدا نے پوچھا، اے میری پیاری، تیرے چشمے بینا وہ دکھ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ پاؤں، سو تو اپنی محبت کو بخشش کر دے کسی اور کے نام۔ پر میں نے جھولی پھیلا کر محبت کی خیرات مانگی، خود دکھ مستعار مانگا، دینے والے نے میری جھولی بھر دی، اور اب محبت خون بن کر میری آنکھوں سے رستی۔ روز میری محبت پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ میں مطلوب کے سمندر سے روز طالب بن کر سوال کرتی ہوں، پر خالی ہاتھ لوٹتی ہوں۔ نہیں جانتی کہ محبت اتنی تکلیف دہ ہے یا میرا نصیب، یا شاید میرا نصیب ہی اجلی لکڑی کی طرح ہے جو سلگتا ہی رہتا ہے۔ کوئی جھونکا اس کی تیزی کو ذرا کا ذرا بھڑکاتا ہے، اور پھر کسی رویے کی سردی اس آگ کو دھیما کر دیتی ہے۔ یا شاید میری سوچ سرد پڑ گئی ہے، یا شاید میرے ذہن میں ایک موسم آ کر جم گیا ہے، خزاں کا، اداسی کا، بیکلی کا۔ کوئی تو اشتراکی بنے، پل دو پل کو ہی صحیح، دھیمے سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بے آواز لبوں اور بولتی آنکھوں کے ساتھ ہولے سے کہہ دے، چلو اپنے دکھ اور خوشیاں آدھی بانٹ لیں، میری کچھ خوشیاں تم جی لو اور تمہارے کچھ دکھ میں سہ لوں۔ کوئی تو ہو۔ عماد، ماما کے لہجے میں اس قدر سختی میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے لمحے بھر کو لگا کہ وہ میری ماما ہی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اب وہ سب ممکن ہو پائے گا کہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ پاپا بھی یہاں نہیں ہیں اور میرا ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماما میری کسی اور کے ساتھ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر گردن زور زور سے نفی میں ہلائی۔ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو نین؟ محبتوں کے چکروں میں اکثر ایسی خواری ہوتی ہے، اور پھر یہ میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، 1.5 مہینے بعد میرے پیپرز ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پاپا کا کاروبار سنبھال لوں گا، تو پھر جب تمہارا پروپوزل لے کر آؤں گا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری ماما انکار کر سکیں۔ اس نے نین تارا کو تسلی دی، اور اگر ماما پھر بھی نہ مانی تو پھر میں تمہارے پاپا سے رابطہ کروں گا کہ بھئی اپنی مسز کو سمجھائیں، وہ اس قدر اٹریکٹیو، ڈیسنٹ اور ویل سیٹلڈ بندے کو انکار کر کے اپنی بیٹی کا مستقبل داؤ پر لگا رہی ہیں۔ اس نے ماحول کو سازگار بنایا۔ منہ دیکھا ہے اپنا ویل سیٹلڈ؟ 1000 دفعہ دیکھا ہے، لاکھوں میں ایک ہے، جبھی تو ایک نازنین ہم پر فدا ہو گئی ہے۔ وہ اترایا۔ اللہ کرے تمہارا سیمسٹر جلدی ختم ہو جائے عماد۔
सेमेस्टर तो अपने वक्त पर शुरू होगा और वक्त पर ही ख़त्म होगा मैडम। इस उजलत पर उसने हल्के से अपना हाथ नैनतारा के सर पर मारा। जाने क्यों मुझे बहुत खौफ आ रहा है अमाद, दिल में अजीब अजीब वहम आ रहे हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि मेरे बर्थडे की सेलिब्रेशन कैसे कर रही हो? सरप्राइज़ है भाई। ऐसा भी क्या सरप्राइज़? दोनों कैंटीन के सामने वाली सड़क क्रॉस करके सीधी सड़क पर वॉक करने लगे। इतनी जल्दी क्या है, ओनली 15 days लेफ्ट। वो अपने अपार्टमेंट के सामने वाली सड़क पर रुकी तो वो मुस्कुराता हुआ सीधी सड़क पर निकल गया। नैनतारा ने दूर तक उसके कदमों का पीछा किया और दिल में उसकी हमराही की दुआ की थी। तुम्हारे लम्हे भर के साथ का मुतमन्नी में कभी भी नहीं रहा दुआ। जिस पल से तुमको देखा दिल ने दायमी साथ की तमन्ना की, पर किस्मत को देखो, उसने वो लगन तुम्हारे दिल में न डाली जो मेरे दिल में डाली। शायद यही मोहब्बत का असूल है कि एक चाहे और दूसरा अनदेखा किए गुजर जाए, तड़पाए जाए। मुझे देखो कि तुम्हें इस पल सामने देखकर किस कदर खुश हूँ, और एक तुम हो जो मुझे मुस्तकिल नज़रअंदाज कर रही हो। आवारी के हॉल में लगी फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन में इत्तफाक से उसका सामना काफ़ी अरसे बाद एक बार फिर ज़ियाद हसन से हुआ था। वो उसके हमकदम था। लीव मी ज़ियाद, मेरे साथ इस किस्म की फजूल गोई ना करो तो बेहतर होगा। ना तो मैंने तुम्हारा पल भर का साथ मांगा है और ना उम्र भर का। मुझे इस इश्क व आशिकी से दूर रखो प्लीज़। दिल को कुछ हुआ था, पर फिर भी उसने लहजा का रख्त बनाया। मैं कैसे कोई स्कैंडल बर्दाश्त कर पाऊंगी? सोशल सर्कल में सबसे पावरफुल लेडी की बेटी और सियासत में कदम जमाते बाप की औलाद। मैं कैसे लम्हे भर में सब तहस नहस कर सकती हूँ? उसने खुद को घिरका। मैं मान नहीं सकता कि खुदा एक दिल को किसी के लिए इतनी तड़प दे और दूसरे दिल के नसीब में ज़रा कसक तक नहीं। मेरी तरफ नज़र करो दुआ शारिक, मैं तुमको मशहूर ज़माना गैम्बलर या फ्लर्टी नज़र आता हूँ जो लड़कियों के पीछे यूं ख्वार होता फिरूं? अगर तुम इन दोनों में से कोई नहीं हो ज़ियाद, तो फिर क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हो? जब मैं ये सब नहीं चाहती तो वाई यू? वो रुकी थी। क्या तुम मुझसे भाग सकती हो? मेरी मोहब्बत से नज़रें चुरा सकती हो? अगले ही लम्हे उसने दुआ के हाथ थाम लिए। मर्दाना लम्स उसके हाथों के जरिए रगो पे में दौड़ा था। कोई चीज़ खून के साथ बहती उसके दिल तक गई थी। दिल इतनी तेज़ी से धड़का था जैसे उम्र भर की धड़कन इस एक लम्हे के नाम करनी हो। उफ, जाने क्या था उन गहरी आंखों में। दुआ न कुछ बोल पाई और न हाथ छुड़ा सकी। कच्ची उम्र का पहला ख्वाब आंखों में बसा था। उसको लगा कि वो कोई मूरत है, कोई मोम की मूरत जो उसके कदमों में पिघल कर ढेर होती जा रही है। जाने वो कब उसके हाथ छोड़कर चला गया, मगर अपने नक्श छोड़ गया। वो खड़ी रही, चंद आंसू उसकी आंखों से गिरे। मोहब्बत ने आन के आन उसके दिलो दिमाग पर डेरा जमा लिया था। वो मरे कदमों से चलती होटल से बाहर निकल आई। क्या तुमने वो कहानी सुनी है जिसमें एक शहजादा शहजादी को पत्थर की मूरत बनाकर चला जाता है और कहता है कि मैं तब लौट कर आऊँगा जब मेरी मोहब्बत की कसक तुम्हारे दिल को धड़कना सिखा देगी? और फिर शहजादी के दिल में धड़कन की जोत नमूदार होती है तो शहजादा वापसी का रास्ता ही भूल जाता है। पथराई आंखें, पथराया जिस्म और जिंदा दिल, क्या इस तकलीफ और अजियत से बढ़कर कोई तड़प होगी? मैंने मोहब्बत में पथराई आंखों को जब देखा, जब कई दिनों के बाद अपनी सूरत आईने में देखी, मैंने उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मगर वो नहीं था, कहीं भी नहीं, माँ सवाए उस एक लम्हे की आग में। मैं उसका इंतज़ार करती, हर रोज़ ये सोचकर बाहर निकलती कि शायद वो ये राज जान ले कि खुदा ने इतनी तड़प मेरे दिल में भी डाली जितनी उसके दिल में थी। मुझे लगता कि मेरी रूह मेरे जिस्म को छोड़कर उसकी तलाश में कहीं परवास कर गई है और मेरा जिस्म हर आहट पर उसके होने का गुमान लिए एक आहट से दूसरी आहट की तरफ भाग रहा है। क्या हुआ है दुआ? मैं नोट कर रही हूँ तुम कुछ दिनों से बुझी बुझी रहने लगी हो। उसकी करीबी दोस्त ने उसके गले में बाहें डाली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने नज़रें चुराईं। कह दो जो बात दिल में है, वरना बेचैनी तुमको अंदर से खोखला कर देगी दुआ। हल्की सी लगावट ने उसको ढेर कर दिया और वो फूट फूट कर रो दी। मैं ना चाहते हुए भी उसको सोचती हूँ बीनिश, उसकी आरजू करती हूँ, उसके वसल के ख्वाब बुनती हूँ। एक वो वक्त था जब मैं उससे दूर भागती थी और वो मेरी तरफ, और एक ये वक्त है कि मैं उसके लिए भागे जा रही हूँ और वो कहीं भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे जान कर तड़पा रहा है। वो कसक मेरे नसीब में रकम कर रहा है जो उसने एक अरसे तक अकेले भुगताई है। वो दोस्त के कंधे से लग गई। पर क्या तुम उसको जानती हो? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। उसका फैमिली बैकग्राउंड?
کچھ بھی نہیں۔ دعا ہم جس اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں نا، وہ رشتے بناتے وقت ہزار طرح سے سوچتی ہے کہ ہمارا گزارا کس کے ساتھ ہو سکتا ہے اور کس کے ساتھ نہیں۔ منہ سے نکلی بات منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جانے کی عادت ہم کو ورثے میں ملی ہے، اور تم جس کی آرزو کر رہی ہو وہ شاید منہ سے نکلی بات بھی پوری نہ کر پائے۔ اتنے بڑے گھرانے کا وہ واحد کفیل ہے، بہنوں کی شادی، بھائیوں کا خرچ، ماں باپ کی زندگی کے مسائل، وہ ان دائروں سے آگے نکل ہی نہیں سکتا، اور ہم ان دائروں سے بہت دور کھڑے ہیں۔ دعا میری مانو، ذہن سے یہ مڈل کلاس لیول کی محبت نکال کر پریکٹیکلی سوچو، ورنہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، ماں سوائے نارسائی کے احساس کے۔ اس کی سہیلی اسے دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی۔ میں سمجھتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ جو چاہ رہی ہوں وہ بہت مشکل سے ممکن ہو پائے گا، مگر میں خود کو روک نہیں پا رہی۔ پلیز میرے لیے کچھ کرو بینیش، ورنہ میں جی نہیں پاؤں گی۔ وہ اس کے گلے لگ گئی اور وہ عمر میں خود سے 5 سال چھوٹی لڑکی کے بکھرے وجود کو سمیٹتی رہی کہ اس عمر کے دکھ روح کا ناسور بن جاتے ہیں۔ پر یہ واہمہ ساتھ لگا رہا کہ محبت کی جونک تو جسم سے جب تک چپکی رہتی ہے جب تک دل کی رگوں سے آخری بوند تک نہ نچوڑے۔ ہائے اماد، تم ہنا کے گھر پہنچ رہے ہو نا؟ دوسری بیپ پر اٹھائے گئے موبائل پر اس نے عجلت میں سوال کیا۔ یس آف کورس، مگر تم ابھی تک کیوں نہیں پہنچی؟ بس پہنچ رہی ہوں، ایکچولی نائٹ پروگرام ہے، ماما سے اجازت لینا تھوڑا مشکل کام ہے، بٹ یو ڈونٹ وری، تم اپنے ٹائم پر پہنچ جانا، میں یقیناً تم سے پہلے پہنچ جاؤں گی۔ اس نے مسکرا کر فون بند کر دیا اور ہمت جمع کرتی ماما کو تلاش کرتی کمرے سے باہر آ گئی۔ ماما لان کے انتہائی دائیں جانب بنی سنگ مرمر کی بنچ پر بیٹھی تھیں۔ سکھ چین کے درخت پر پرندے لوٹ رہے تھے۔ ان کی چہچہاہٹ نے ماما کے چہرے پر جیسے سکون بکھیرا تھا۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، یقیناً وہ مغرب کی نماز سے کچھ دیر قبل ہی فارغ ہوئی تھیں۔ ماما؟ جی؟ انہوں نے نرمی سے ہاتھوں کی پوروں کو اس کے گالوں سے چھوا اور پھر اپنے لبوں تک لے آئیں۔ کیا تھا اگر ماما اماد کے بارے میں سوچ لیتی تو؟ اس نے تعصب سے سوچا۔ ماما، ہنا کے گھر برتھ ڈے پارٹی ہے، اس نے انوائٹ کیا ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ ویسے اس نے آپ کو بھی مدعو کیا ہے۔ وہ جانتی تھی ماما اس وقت نہیں جائیں گی، اس لیے ان کے دل سے خدشات مٹانے کی غرض سے اس نے ایسا کہا۔ میرا جانا مشکل ہے، تمہاری واپسی کا کیا ٹائم ہوگا بیٹا؟ آفٹر ڈنر۔ ڈرائیور کے ساتھ جانا اور واپسی کا ٹائم بتا دینا۔ اوکے ماما۔ وہ مسکرا کر پلٹی۔ نین؟ ان کی آواز پر وہ رکی مگر پلٹی نہیں تھی۔ نین، کیا وہ بھی آئے گا؟ وہ دھیرے سے پلٹی اور اسبات میں سر ہلا دیا، حالانکہ دل نے شدت سے نفی میں سر ہلانا چاہا تھا۔ پھر شاید میں تم کو اجازت نہ دے پاؤں۔ وائے ماما؟ تم جواب جانتی ہو، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں ماما۔ میں تمہارا کوئی لو افیئر نہیں چاہتی۔ آپ کے نہ چاہنے سے کیا ایسا ہو جائے گا ماما؟ آپ کے نہ چاہنے سے کیا میرا دل اس کے لیے دھڑکنا بھول جائے گا، اس سے محبت ترک کر دے گا؟ آپ کے نہ چاہنے سے میرے قدم اس کی طرف اٹھنا بند کر دیں گے؟ آپ کی چاہت میرے دل کو مجبور نہیں کر سکتی ماما، آپ یہ سمجھ کیوں نہیں لیتی؟ کیا یہ زور زبردستی کا سودا نہیں ہے؟ آپ نے آج سے پہلے میری کوئی خواہش رد نہیں کی، اور نہ میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی ہے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مجھ کو زیادتی پر مت اکسائیں ماما۔ اور تم یہ کیوں نہیں سمجھ لیتی کہ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں؟ جو کچھ کر رہی ہوں وہ تمہارے بھلے کے لیے کر رہی ہوں۔ تم کو کسی بات کے لیے روک رہی ہو نا تو تمہاری بہتری کے لیے۔ ماما، میں کوئی بچی نہیں کہ اپنا برا بھلا سمجھ نہ پاؤں۔ آپ کو بس ضد ہو چکی ہے اور کوئی بات نہیں، تم پچھتاؤ گی۔ ان راہوں میں کچھ نہیں بیٹا، ماں سوائے دکھوں کے، خاروں کے۔ لوٹ آؤ میری جان کہ میں نے ان راستوں پر اپنے خون کو آنسوؤں میں بہایا ہے، مگر میں تمہارے کسی دکھ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ لوٹ آؤ بیٹا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل ڈھیسی گئی۔ وہ اپنا ڈرنک لے کر ٹیرس میں چلی آئی اور وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ اس نے نظر بھر کر اماد کی طرف دیکھا اور پھر آسمان پر نظریں جما دی۔ نین، میں دیکھ رہا ہوں تم جب سے آئی ہو کچھ اپسیٹ ہو۔ میری برتھ ڈے سیلیبریشن میں تو تم سب سے آگے آگے ہوتی ہو، ایک الگ چمک تمہارے چہرے پر ہوتی ہے، مگر یار تم تو بالکل خاموش ہو، اور یہ بات صرف میں نہیں بلکہ سب فیل کر رہے ہیں۔ پلیز ٹیل می کیا ہوا ہے، شیئر کرو جو دل میں ہے۔ خدا کے لیے اس طرح چپ مت رہو، مجھے خوف آ رہا ہے تمہاری خاموشی سے۔ کسی اپنے کے لیے کسی بہت اپنے کو دکھ دینا کیسا ہے اماد؟ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کس قدر انتہائی قدم اٹھا جاتے ہیں۔ 4 دن کی محبت میں کسی کی سالوں کی محبت کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اور ایسا 1 یا 2 لوگ نہیں کرتے، اور ایسا میں نے کچھ انوکھا نہیں کیا۔
عموماً ایسا ہوتا آیا ہے نا، اور شاید ہوتا رہے گا، تو لوگ جان جان کر وہی کہانیاں کیوں دہراتے ہیں؟ یہ علم رکھنے کے باوجود کہ محبت کی موج اور آندھی کی زد میں کچھ بھی نہیں بچتا، تو پھر اس کے ٹھہراؤ کے لیے جگہ جگہ پڑاؤ کیوں ڈال دیتے ہیں رکاوٹ کے؟ آندھی کے آگے پڑاؤ کیا ٹھہر پاتے ہیں؟ مگر عماد، محبتیں تو بٹی ہوتی ہیں نا، کچھ تمہارے لیے، کچھ کسی اور کے لیے۔ پھر کسی ایک کی محبت اس قدر حاوی کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوں سب کچھ اس ایک محبت کے آگے ہیج لگنے لگتا ہے؟ ماما نے کچھ کہا ہے نا تم سے؟ میں جلد ان سے خود بات کروں گا نین، تم ان کا دل اپنی طرف سے برا مت کرو۔ آئی نو تم نے آج یہاں آنے کے لیے ان سے ضد کی ہوگی، میں نے کوئی چوری نہیں کی، تم سے محبت کرتا ہوں اور پورے استحقاق کے ساتھ تم کو اپنانا چاہتا ہوں۔ میں یہ گلی کوچوں کی طرح بدنام داستانیں نہیں چھوڑنا چاہتا کہ کوئی منع کرے، سامنے والا لڑے جھگڑے، طرح طرح کی باتیں ہوں۔ میں بعد میں بھی پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور اپنی اگلی زندگی کی شروعات بھی پرسکون طریقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ہوپ تم مجھ پر یقین رکھو گی اور اب نادانوں کی طرح ہر جھگڑے سے اجتناب کرو گی۔ بہرحال میں تمہاری ماں سے بڑھ کر نہیں ہوں اور میں بہتر جانتا ہوں کہ تمہیں پانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنا مضبوط ہاتھ کندھے پر رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ ہلکی بوندا باندی وقفے وقفے سے ہو رہی تھی۔ چینون سے شاپنگ کے بعد وہ دھیرے دھیرے فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ ڈرائیور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر دولت مندوں کی ادا پر گردن جھٹک کر گاڑی کو ہلکے ہلکے اس کے پیچھے چلانے لگا، جب اچانک ایک کرن کی جوت اس کی آنکھوں میں جلی تھی۔ ہاں وہ وہی تھا۔ اس نے قدم تیزی سے آگے کی طرف بڑھائے۔ زیاد، ایک تڑپ سے اس کو آواز دی تھی۔ اس نے لمحے کو رک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر ریسٹورانٹ میں گھس گیا۔ وہ بھی اس کی تقلید کرتی اندر چلی آئی۔ وہ کچھ چیزیں پارسل کروا رہا تھا۔ وہ سائیڈ میں رک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے پلٹ کر ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی اور نظر انداز کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے لپکی تھی۔ یہ میری سزا ہے کہ تمہاری ادا؟ اس نے پیچھے سے زور سے کہا۔ نہ تمہاری سزا اور نہ میری ادا، یہ سب وہی ہے دعا شارک جو تم چاہتی تھی۔ تم نے کہا تھا نا کہ جب میں یہ نہیں چاہتی تو وائی یو، تو میں اپنے راستے پر واپس پلٹ گیا۔ اب تم مجھ کو یوں ڈسٹرب مت کرو۔ اس نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور روڈ پر کھڑی گاڑی کو کھولنے لگا۔ وہ گاڑی کے دروازے سے آ کر ٹکی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے دیکھو زیاد، تمہارے ایک لمس نے میرے سارے وجود کو محبت کر ڈالا ہے۔ میرے من میں شکستہ خوابوں کا ڈھیر لگا ہے، میری آنکھوں میں دکھوں کا قحط پڑا ہے۔ تمہاری ایک نظر کرم، تمہاری محبت کی چھوٹی سی بخشش مجھے زندگی کا سکھ لوٹا سکتی ہے، مجھے چین دے سکتی ہے۔ تم مجھ سے نظر پھیر کر مجھ پر ظلم مت کرو، مجھے کچھ خیرات کرو۔ وہ بھکاریوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ محبت خیرات نہیں کی جاتی، وہ تو ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس نے دعا کو بازو سے سختی سے پکڑ کر گاڑی سے دور کیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی گاڑی سے اٹھتے دھوئیں کو دیکھتی رہی جب تک کہ دھواں بھی کہیں فضاؤں میں کھو نہیں گیا۔ میڈم گاڑی میں بیٹھ جائیں، کافی وقت ہو گیا ہے، آپ کو دیر ہو گئی ہے گھر سے نکلے۔ ڈرائیور نے اس کے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور سر ہلاتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ تمہیں پتہ چلا زیاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ بینش نے تقریباً نڈھال سے پڑی دعا کو انفارمیشن دی۔ کب ہوا؟ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی نا؟ آئی ڈونٹ نو، میں نے نہیں دیکھا اسے، پر دعا مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ وہ میڈی کیئر میں ہے، تم جا کر آخری دفعہ اس کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ تو دو، آخری دفعہ ہی صحیح۔ وہ مان جائے تو تمہاری قسمت، اور نہ مانے تو تم سب کچھ بھول کر زندگی کی طرف مائل ہو جانا۔ یہ سب ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے دعا، مگر شاید یہ بات تم ابھی نہ سمجھ پاؤ گی، تمہیں وقت لگے گا، مگر شاید اس وقت بھی تمہارے ہاتھ میں نہ رہے۔ بد دعا دے رہی ہو کیا بینش؟ نہیں، وارن کر رہی ہوں تمہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا بینش کہ یہ سب تمہارا وہم ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کو پا کر زندگی سر کر لوگی؟ ہاں، ہمیشہ خوش رہ لوگی؟ ہاں بینش، پر تم کو کیوں نہیں لگتا یار؟ اس لیے دعا کہ جہاں محبتیں ہوں نا، وہاں توقعات کے خضر و پودے اس قدر تیزی سے سر اٹھاتے ہیں کہ ان کی کٹوتی ناممکن ہو جاتی ہے۔ آرزوئیں، توقعات، خواہشیں، یہ سب مل کر اس محبت پر حاوی ہو جاتے ہیں جن پر کچھ عرصے پہلے محبت حاوی ہوتی ہے۔ محبت آپشنل سبجیکٹ ہے یار، کوئی چنتا ہے کوئی نہیں، اور کمپلسری سبجیکٹ اتنے زیادہ ہیں دعا کہ انسان جو محبت کو چن بھی لے وہ ان کو بھگتاتا رہتا ہے۔ پر میری اس سے کوئی توقعات نہیں بینش، سوائے اس کے کہ مجھے اس کی محبت حاصل ہو جائے۔
اور جب محبت حاصل ہو جائے گی تب بھی کیا تم اس سے کچھ اور نہیں چاہو گی؟ شاید نہیں۔ بحث فضول اور لا حاصل ہے۔ بہرحال تم جا کر اس سے مل لو۔ بینش نے کھڑے ہو کر اس کے جھکے سر پہ ہلکے سے ہاتھ پھیرا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سر، یہ بکے آپ کے لیے آیا ہے۔ وارڈ بوائے نے بکے اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ چھوٹا سا ریڈ کلر کا کارڈ بھی بکے پر چسپاں تھا۔ ایک بات کہوں، اگر سنتے ہو تم مجھ کو اچھے لگتے ہو، کچھ چنچل سے، کچھ چپ چپ سے، کچھ پاگل پاگل لگتے ہو۔ ایک بات کہوں، اگر سنتے ہو تم مجھ کو اچھے لگتے ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہلکی سی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ بلیک کلر کے ریڈ ڈاٹ والے سوٹ پر اس کا حسن پزمردہ سا لگ رہا تھا۔ اندر آ جاؤ دعا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی بیڈ روم کے قریب چلی آئی اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا کر وہ پریشان کھڑی تھی۔ بیٹھو گی نہیں؟ وہ کرسی پر ٹک گئی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ کس بات کے لیے؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ محبت نہ کرنے کے لیے؟ وہ مسکرایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے ہونٹ مزید پھیل گئے۔ اب ہو گئی؟ اس نے اپنی نظریں زیاد پر گاڑ دیں۔ عشق سے لبریز آنکھوں کا جام چھلکا تھا۔ زیاد پور پور بھیگ گیا۔ وہ تھوڑا سا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ تم لیٹے رہو زیاد، پلیز۔ وہ بے چین ہو کر اس کے قریب آ گئی۔ کیا تم میری ہو سکتی ہو دعا؟ اب تمہارا ہونے کے لیے باقی کیا بچتا ہے زیاد؟ What rubbish this is! انہوں نے اخبار اس کے سامنے لا کر پھینکا۔ اس کی اور زیاد کی تصویریں اخبار پر جگمگا رہی تھیں۔ I love him, Mom. What? دعا، میں نے سوچا تھا کہ تم کہو گی کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر تم اس قدر ڈھٹائی کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی ہو۔ یہ غلطی نہیں ہے موم، ہے، غلطی ہے۔ تم کروڑ پتی بزنس مین کی بیٹی، تمہارا سٹیٹس ہے، تمہارے ماں باپ کا ایک مقام ہے، اور تم اس 2 ٹکے کے لڑکے کے ساتھ فلرٹ کرتی پھر رہی ہو۔ اوپر سے تم کو احساس تک نہیں۔ مائنڈ یو ماما، میں فلرٹ نہیں کر رہی، آئی ڈو لو۔ اور پھر یہ تو دل کا معاملہ ہے نا، اس میں اپنے دل سے ہار گئی تو میری کیا غلطی؟ بیٹا، جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر اب سنبھل جاؤ میری جان۔ یہ محبت حقیقت نہیں ہے، یہ سب لفظی باتیں ہیں۔ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، ہاں دل بھر جاتا ہے۔ تم لوٹ آؤ دعا، وہ اس قابل نہیں کہ تمہارا بوجھ اٹھا سکے۔ میں اب جہاں ہوں وہاں سے لوٹ کر نہیں آ سکتی موم، پلیز میرے ساتھ زبردستی مت کریں، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ میں تمہارے بھلے کو سمجھا رہی ہوں دعا۔ اس نے نفی میں سر جھکا لیا تو موم اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ کھٹکی آواز کے ساتھ کمرہ لاک ہوا۔ ماما! وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے تک آئی، مگر بے سود۔ تم نے ٹھیک کیا، کچھ دن اس کو سمجھاؤ، ورنہ دیکھتے ہیں کیا کیا جائے۔ شارق فیاض نے اپنی انگلیوں کو پیشانی پر رگڑا تھا، مگر دعا کی ہٹ درمی کم نہیں ہوئی تھی۔ سختی پر اس نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی تو وہ ہراساں ہو گئی۔ سوچ لو دعا بیٹا، پھر تمہارا ہم سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ میں تو آپ لوگوں کی خوشی کے ساتھ سب چاہتی ہوں موم، مگر اب اگر میری کسی سے محبت کرنے کو آپ میری سزا بنانا چاہتی ہیں تو مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ پھر وہ دلہن بنی زیاد حسن کے چھوٹے سے آنگن میں آ گئی۔ لگتا تھا اس نے سب کچھ پا لیا، زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب وہ مزید کی کیا تمنا کرتی؟ تم کب تک یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گی؟ تقریباً 15 دن بعد اس کے پہلو میں لیٹتے ہوئے زیاد حسن نے سوال کیا تھا۔ کیا مطلب زیاد؟ یعنی تم مہارانی نہیں ہو دعا؟ میرا چھوٹا سا گھر ہے، فیملی ہے، اب تم کو سب کے ساتھ چلنا ہے، سب کے کاموں میں ہاتھ بٹانا ہے۔ تم کو اب اس رومانیت سے نکل کر بھی کچھ سوچنا چاہیے نا۔ تم تو ایسا کہہ رہے ہو جیسے ہماری شادی کو 15 دن نہیں 15 سال ہو گئے ہیں۔ میری ایک بات ذہن نشین کر لو دعا، تم کو اب ویسا ہی کرنا ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ تمہارے لیے مجھ سے زیادہ اہمیت میرے گھر والوں کی ہونی چاہیے۔ اور ایک بات اور، آج کے بعد سے تم مجھے تم کے بجائے آپ کہو گی۔ ہمارے ہاں شوہروں سے تم سے بات کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، مگر تم تو کہتے تھے کہ آپ کہنے سے رشتوں میں تکلف آ جاتا ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تم جب مجھے تم کہتی ہو تو بہت قریب تر محسوس ہوتی ہو۔ ارے سب بکواس باتیں تھیں، میں اب جو کہہ رہا ہوں نا وہ دماغ میں بٹھا لو دعا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا اور دعا حیران بیٹھی رہ گئی۔ چندہ محبت کی باتیں پودے سے جدا پھول جیسی ہوتی ہیں، جتنا بھی سنبھالنے کی کوششیں کرو بکھرتی ہی جاتی ہیں۔ ماما کہیں گنگنائی تھیں، اوہ موم،
محبت کی پہلی چوٹ نے دل کو زخمی کیا تھا. شاید زیاد اپنی تشنگی بجھا چکا تھا. وہ سیراب ہو چکا تھا، اور سیراب مسافر کیوں کر ایک جگہ پڑاؤ ڈالے؟ وہ تو جوگی ہوتا ہے. یا شاید وہ اس کے دل کو بھر چکی تھی کہ دل بھرا ہو تو کون نظر بھر دیکھنے کا روادار ہو سکتا ہے. زیاد نے اپنے وجود کا تمام تر زہر اس کی نسوں میں اونڈیل کر چین کی بانسری بجائی تھی. وہ بیڈ پر لیٹ گئی. کئی آنسو تکیے میں جذب ہو کر نوحہ کو نہ تھے. کبھی تم نے اس تکلیف کو محسوس کیا ہے جب کوئی خار تمہارے تلوے کے عین وسط میں چبھ جائے؟ قدم ہلکے سے زمین پر رکھنے سے کیسی جلن اٹھتی ہے جو آنکھوں میں آ کر بجھتی ہے. محبت بھی خار کی مانند دل میں چبھ جائے تو بس لمحہ لمحہ کلساتی ہے، تڑپاتی ہے. ایک چبھن کا احساس نہ تن کو چین لینے دیتا ہے نہ من کو. تم باہر بیٹھی اس قدر ٹھٹے کیوں لگا رہی تھی؟ وہ اندر کوئی چیز لینے آئی تھی جب زیاد اس کے پیچھے چلا آیا. کیا مطلب زیاد؟ میں تو سب کے ساتھ بیٹھی تھی، سب ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو میں بھی. مجھے یہ پسند نہیں. تم گھر کی سب سے بڑی بھابھی ہو، بچوں کی طرح مت بیہیو کرو. مگر زیاد، نو اگر مگر دعا. دیکھو، اگر تم کو میرے ساتھ خوش رہنا ہے تو مجھے خوش رکھنا پڑے گا. تو میں تو آپ کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہوں نا زیاد. صحیح ہے، مگر تم کو ابھی مزید نکھار کی ضرورت ہے. نکھار کی ضرورت ہے یا آپ کے اشاروں پر چلنے کی؟ جو سمجھ لو. اس نے کروٹ بدلی. وہ بھی بیڈ کے کونے پر ٹک گئی. آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں زیاد؟ ایک دفعہ کیوں نہیں بتاتے؟ روز روز کی ان باتوں سے میرا دم گھٹتا ہے. میں یہ کروں وہ نہ کروں. آخر آپ مجھے اس قدر ڈی گریڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں اپنی پچھلی تمام راہیں مسدود کر کے آئی ہوں کہ میں آپ کے قدموں سے اٹھی تو شاید میرا ٹھکانہ کسی مکان کا در نہ ہوگا. آپ اس لیے مجھے شادی کر کے لائے تاکہ محبت کا خراج وصولتے رہیں، میری غلطی کی سزا میں مجھے اشاروں پر چلاتے رہیں. وہ پھٹ پڑی. ایک گونج تھی جس نے اس کے اعصابوں کو منجمد کیا تھا. کبھی تم نے سنا ہے کہ ضرب کہیں لگاؤ اور ٹوٹے کوئی اور چیز؟ ضرب اس کے گال پر پڑی تھی، مگر چھن کی آواز سینے کے اندر سے آئی تھی. کسی چیز کے ٹکڑے اندر چبھ رہے تھے، یا شاید محبت کانٹوں کی مانند دل میں چبھی تھی. آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی اوقات میں رہو دعا. گرم سیال نے اس کے کانوں کو پگھلایا تھا. وہ چپ بیٹھی رہ گئی. زندگی کی پہلی چوٹ، پہلا درد، پہلی تکلیف، اور وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جس کو اس نے اپنا خدا مانا، جس کے لیے اس نے ان کو چھوڑ دیا جنہوں نے اس کو جنم دیا تھا. پچھتاوے کے آنسو گالوں پر رلے تھے. اور جب تم کو اس کی محبت حاصل ہو جائے گی تب بھی تم اس سے کچھ نہ چاہو گی؟ نہیں. ماضی کی آوازیں گڈمڈ ہوئی تھیں. ہاں زیاد، میں نے محبت کر کے غلطی کی، مگر یہ میرا اپنا فیصلہ ہے جسے میں آخری دم تک نبھاؤں گی. میں کچھ نہ چاہوں گی. وہ لاسٹ پیپر والے دن بہت خوش تھا. پیپر کیسے رہے؟ وہ بہت دنوں بعد اس کے سامنے آئی تھی تاکہ وہ پڑھائی کے دوران ڈسٹرب نہ ہو. فینٹاسٹک. اب سب ٹھیک ہو جائے گا. میں جلد ہی پاپا کا بزنس جوائن کر لوں گا، پھر تمہاری ماما سے ملوں گا فوری طور پر. کچھ دن صبر کرو عماد، شاید تھوڑے عرصے میں پاپا آ جائیں. اوکے، چلو آج ٹریٹ ہو جائے. فائن. اگر تمہارا ارادہ جیب خالی کرنے کا ہے تو میں رکوں گی نہیں. کہاں چلیں؟ کہیں بھی. میرے گھر چلیں؟ اس نے رومانٹک سی آواز نکالی. عماد. وہ جھینپی تو وہ زور سے ہنس دیا. ویلیج؟ اوکے. کہیں تم شادی کے بعد بدل تو نہیں جاؤ گے نا عماد؟ تمہیں ایسا لگتا ہے نا تو آج ہی راستہ بدل لو نین، کہ اندیشے خدشے پیدا کرتے ہیں، اور خدشے وسوسے، اور وسوسوں سے بھرا دل مطمئن کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. میں نے محبت کی ہے، دعوے نہیں. نین، انسان ہوں میں، فرشتہ نہیں. ہو سکتا ہے نادانستہ کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم تولنے نہ بیٹھنا کہ میں نے تم سے کبھی ایسے تو بات نہیں کی، یا میں ایسا تو نہ تھا. میری محبت کو جانچنا نہیں نین. ہاں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جہاں تک مجھ سے ہوگا میں تم کو خوش رکھنے کی کوشش کروں گا. ہاں، اگر تم بدل جاؤ تو الگ بات ہے نین. عماد نے شرارت سے کہا. عماد، یو چیٹر. اس نے زوردار کہکہا مارتے ہوئے گاڑی پارک کی تھی. وہ دونوں ولیج کے پرسکون گوشے میں آ کر بیٹھ گئے. آج میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے. اچھا، وہ کیا؟ آنکھیں بند کرو. عماد. اس نے آنکھیں دکھائیں. ارے یار، حد کرتی ہو. بندہ قابل بھروسہ ہے، اعتماد رکھیں. اس نے دھیرے سے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں. کوئی بندھن اس کے ہاتھ کی ایک انگلی میں اٹکا تھا.
اس نے لمس کو پا کر آنکھیں کھول دیں۔ عماد انگلی میں پڑی نازک سی انگوٹھی کو اپنے لبوں تک لے گیا۔ تھینک یو عماد، تھینک یو سو مچ۔ شاید میں اس قابل نہ ہوں، تم میری کوتاہیوں کو بھی ہمیشہ ایسے ہی معاف کرنا۔ آف کورس میڈم، ناؤ لنچ۔ اس نے آتے ہوئے لنچ کو دیکھ کر آستینیں چڑھائی تھیں۔ بڑے سے کنبے کو چلانے کے لیے ایک چھوٹی سی رقم ہر مہینے اس کے ہاتھ پر رکھ دی جاتی۔ وہ مہینے کے درمیان تک پہنچ کر ہی ہراساں ہو جاتی کہ مہینہ پورا کیسے کرے گی۔ چیزوں کی کمی بیشی کرتے کرتے وہ نڈھال ہو جاتی۔ دعا کے قدموں میں دھول، دعا شارق کے تو قدموں کی دھول چھونے کے لیے کتنے ہی اپنا آپ لٹاتے پھرتے تھے، اور آج وہ دعا شارق دھول کے مول رل رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے زیاد، میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ مہینے کے آخر ہی میں تمہیں طبیعت خراب کرنی تھی دعا؟ یہ بھی کیا میرے بس میں ہے زیاد؟ پھر اس نے جیسے تیسے مہینہ کھینچ ہی لیا۔ اگلے مہینے تک وہ بالکل نڈھال ہو گئی۔ پھر جیسے جینے کی ایک نئی امنگ اس کے دل میں جاگی، وہ ماں بننے والی تھی۔ یا اللہ مجھے بیٹا دینا، اس نے پہلی دعا کی تھی جب اس نے ڈرتے ڈرتے موم کو فون کیا تھا۔ موم، میں امید سے ہوں۔ کتنی دیر تک دل کی سسکیوں نے دونوں طرف سے بات کی تھی۔ تم مجھ سے ملنے آ جاؤ میری جان۔ ہاں موم، میں ضرور آؤں گی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا تھا؟ ارے اولاد سے کون خفا رہ سکتا ہے دعا۔ عماد، میں گھر جانا چاہتی ہوں ماما پاپا سے ملنے۔ کیوں؟ میرا دل چاہتا ہے نا۔ تو پھر تمہارا دل واپس آنے کا نہیں چاہا تو؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں زیاد؟ یہ اندیشہ کیوں آیا آپ کے دل میں؟ اندیشہ نہیں، مجھے یقین ہے، اور میں اپنی اولاد کو کھونا نہیں چاہتا، اس لیے تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ یہ ظلم مت کریں، مجھے میرے ماں باپ سے جدا نہ کریں زیاد۔ مائنڈ اٹ دعا شارق، تم ان سے خود الگ ہوئی تھیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہاں اب میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں جاؤ۔ اس نے لائٹ آف کر کے جیسے بات ختم کی۔ تم یا تمہارے اندر کا بے کس آدمی اس بات سے خوفزدہ ہے کہ میں وہاں جاؤں گی تو وہیں کی نہ ہو جاؤں۔ تم مجھ کو بیوی نہیں باندھی بنانا چاہتے ہو، جو تمہارے در سے لگی تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیتی رہے۔ تم خوفزدہ ہو زیاد حسن کہ تم نے مجھے ایسا کچھ نہ دیا کہ تم مجھے خود سے باندھے رکھو، اس لیے کہیں میں تمہیں چھوڑ کر نہ چلی جاؤں۔ جانے میری محبت بودی تھی یا تمہاری محبت بزدل کہ تم نے مجھے غلام بنا لینے کی صحیح میں اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا، پھر کہتے ہو کہ میں نہ جاؤں۔ تم ایسا چاہتے ہو تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں، آنسو کہیں اندر ہی پتھر ہو گئے تھے۔ پھر ایک کلکاری نے اس کی زندگی کے جمود کو توڑا تھا۔ اس نے ننھے وجود کو گود میں لیا تھا۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ نرس کی آواز نے اس کے کانوں میں جیسے سیسا انڈیلا تھا۔ نہیں، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، مجھے ایک اور دعا نہیں چاہیے۔ روتے روتے اس کا گلا رند گیا۔ وہ اس کو گود میں لیے بیٹھی رہتی، کتنی دیر تک روتی رہتی، اور دعا اس کو اس طرح دیکھتی رہتی جیسے اس کی گود میں کوئی گڑیا پڑی ہو، کوئی بے جان مورت پڑی ہو۔ پھر اس کی ماں اس سے خود ہی ملنے چلی آئی۔ وہ کتنی دیر تک ان سے لگی بیٹھی رہی۔ موم، کیا میں نے جس طرح آپ کے ساتھ کیا ویسے میری بیٹی بھی میرے ساتھ کرے گی؟ کیا وہ بھی اپنا آپ ہار کر ایک دن تہی دست بیٹھ کر پچھتائے گی، اپنوں سے دور، اپنے ماں باپ سے کٹ کر؟ دعا، کیا ماں اپنی اولاد کو کبھی بد دعا دے سکتی ہے؟ تم کیوں ایسا سوچتی ہو؟ خود کو سنبھالو بیٹا، جو ہو گیا اس کو بھول جاؤ۔ کچھ دن گھر چلی چلو، تمہاری طبیعت بہل جائے گی۔ ایکسکیوز می مسز شارق، یہ وہاں نہیں جائے گی۔ آپ خام خواہ میں تکلیف مت کریں۔ زیاد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیٹا، اس کی طبیعت صحیح ہو جائے تو واپس آ جائے گی۔ تم پچھلی باتیں بھلا دو بیٹا۔ میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ اگر یہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے، مگر میری بیٹی کے بنا۔ مگر بیٹا، موم اٹس اوکے، رہنے دیں، بعض غلطیاں سدھاری نہیں جا سکتی۔ اس نے اپنے ہاتھ موم کے سامنے جوڑے تھے۔ وہ کلستی ہوئی وہاں سے اٹھ گئیں، اور اس کو لگا کہ ماں کے دامن سے لپٹی ہر بقیہ خواہش، آرزو، تمنا بھی وہاں سے چلی گئی ہو۔ اور اس دن کے بعد تو سب ختم ہو گیا تھا جب اس کی موم سفید کفن میں لپٹی پڑی تھی، اور وہ صرف ان کی لاش پر رونے آئی تھی، مگر اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ سوکھی آنکھوں نے شاید آخری ماتم ڈالا تھا۔ دعا شارق اب کہیں نہیں تھی۔ اس نے خود کو خود سے ہی کہیں چھپا دیا۔ بس اب وہ مسز زیاد حسن تھی، خاموش اور بے بس۔ زیاد بنا وعدے کیے اس کو چھوڑ کر باہر چلا گیا اپنا سٹیٹس بڑھانے، اور وہ تنہا رہ گئی۔ ہیلو نین، تم کہاں غائب ہو گئی ہو؟ مجھے پاپا کا بزنس جوائن کیے کتنے ہی دن ہو گئے، مگر تمہارا پتہ نہیں ہے۔
عماد میں پاپا سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر پاپا ملائیشیا گئے ہوئے ہیں. میں خود آتا ہوں تمہاری ماما سے ملنے. تم سنبھال لو گے نا عماد؟ بلیو می یار. پھر وہ وعدے کے مطابق ٹھیک 2 دن بعد نین تارا کے گھر پر موجود تھا. نوکر نے اس کو ڈرائنگ روم کا راستہ بتایا. آپ بیٹھیں، بی بی آتی ہیں. جب وہ اندر داخل ہوئیں تو وہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے اشارے سے بیٹھنے کو کہا. ایکچولی میں آپ سے ملنے کے لیے حاضر ہوا تھا. کس سلسلے میں؟ میں نین تارا کو اپنانا چاہتا ہوں. کوئی آگے پیچھے نہیں ہے جو خود چلے آئے ہو؟ جی سب ہیں، مگر نین نے بتایا کہ آپ رضامند نہیں ہیں تو میں خود حاضر ہو گیا تاکہ آپ مجھ سے مل کر اطمینان حاصل کر لیں. تم سے مل کر میں تمہارا اندر کیسے جان سکتی ہوں؟ تم آج ایسے نظر آتے ہو، کل کیسے ہو جاؤ گے، اس کا اندازہ کیسے لگا سکتی ہوں؟ اس بات کا اندازہ تو آپ کسی کے لیے بھی نہیں لگا سکتی میم. صحیح کہتے ہو، مگر کسی اور کے متعلق لگائے گئے غلط اندازے سے شاید میری بیٹی کو اتنا دکھ نہ ہو، اور میرے متعلق لگائے گئے غلط اندازے سے آپ کی بیٹی کو کتنا دکھ ہوگا، اس کا خیال ہے آپ کو؟ اس کا اندازہ بھی ہے آپ کو؟ اندازہ ہے، مگر وہ دکھ دائمی نہیں. میں اس سے بہتر جان سکتی ہوں کہ میں نے زندگی کو اس سے زیادہ اوڑھا ہے. اپنے ہاتھوں لگایا زخم ناسور بن جائے تو اس کو زندگی بھر جیا جاتا ہے، مگر کسی اور کے ہاتھوں دیا زخم کاٹ کر پھینکا جاتا ہے. اپنے ہاتھوں کھائے جانے والے زخم کا کلک تھوڑا کم ہوتا ہے، مگر شاید تم کیا جانو کتنا جاں گسل وقت ہوتا ہے اس اذیت سے گزرنے کا. وہ کھڑی ہو گئیں، پھر چلتی ہوئی گلاس ونڈو کے سامنے رک گئیں. بنا کسی رشتے کے میں اپنی ہی چیز تم سے واپس طلب کرتی ہوں عماد. کیا آپ کو وہم ہے کہ میں آپ کی چیز کی حفاظت نہ کر پاؤں گا؟ تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تم ایسا کر پاؤ گے؟ میری سچائی، میری محبت میری گارنٹی ہے. اور تمہاری محبت کی کیا گارنٹی؟ محبت یقین ہے، وہ تو مجسم ہے، اس کی آپ کو کیا گارنٹی چاہیے؟ اور پھر میں اپنی محبت کی کیا گارنٹی دے سکتا ہوں؟ جس چیز کی گارنٹی نہیں وہ مستقل نہیں، اور جو چیز مستقل نہیں اس سے کب تک خوشی حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اپنی بیٹی کو کہیں اور سے مستقل خوشیاں دے سکتی ہیں؟ کہیں اور کی ضمانت ہے آپ کے پاس؟ نہیں، مگر ہاں تم سے ملنے والے دکھ سے کم دکھ کی ضمانت ہے مجھے. میم، آپ تو مجھے محبت کے باغیوں میں سے لگتی ہیں. یعنی جہاں محبت ہو وہاں کاشت کرنی نہیں، فصل لگانے سے پہلے یہ نہیں سوچا جاتا کہ فصل تباہ ہو جائے گی، بلکہ اس کو سینچا جاتا ہے. اگر ہر ایک آپ کی طرح سوچ لے تو زندگی کرنے کے لیے بچے ہی کیا؟ آپ محبت کے دشمنوں میں سے ہیں یا محبت نے آپ کے کچھ زیادہ ہی امتحان لیے ہیں؟ آپ سوچ لیں میم، میں پھر آؤں گا. جب بھی میرا جواب یہی ہوگا. کوئی فائدہ نہیں یہاں بار بار آنے کا. میرا فیصلہ وہی ہوگا جو آج ہے. میم، آپ میرے سر میں بہت شدید درد ہے. انہوں نے اس کی بات کاٹی اور دروازے کی طرف بڑھی. دروازے کے عین سامنے نین تارا آنکھوں میں بے یقینی لیے کھڑی تھی. آپ نے ایسا کیوں کیا موم؟ جو بات تمہیں آج غلط لگ رہی ہے کل وہ تمہیں صحیح لگے گی. اس کو رخصت کر دو. یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی. میں نے تم سے کہا تھا نا ماما نہیں مانیں گی. میں نے کہا تھا نا میں نے ان کی آنکھوں میں انکار پہلے ہی پڑھ لیا ہے. میں نے کہا تھا مجھے پہلے پاپا سے بات کر لینے دو. تم نہیں مانے. ہو گئی تمہاری تسلی. ماما کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ کیا تم جان پائے؟ نہیں نا. کیا کرو گے تم اس ضد کا جو ان کو تم سے ہے، مجھ سے ہے، ہماری محبت سے ہے؟ اس پر ہذیانی کیفیت طاری تھی. خود کو سنبھالو نین، سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا ٹھیک ہوگا؟ تم سوچتے تھے تم ہیرو بن کر آؤ گے اور فوراً ماما ہاں کر دیں گی. ارے جب ان کو میرے جذبات کی پرواہ نہیں تو وہ تمہاری صورت دیکھ کر کہاں موم ہوں گی؟ یہ میرا فرض تھا. میں ان کو اپنی طرف سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا. اب دیکھو، میں اپنے پاپا کے ساتھ ہی آؤں گا. ہاں، تاکہ وہ ان کو بھی صاف انکار کر دیں اور آگے کی امید ہی ختم ہو جائے. وہ بے حس ہیں عماد. ان کی آنکھیں کس قدر سپاٹ ہیں اس رشتے کے لیے، ہر چیز سے آری. وہ پتھر ہو چکی ہیں. میں نہیں جانتی ایسا کیوں ہے، مگر ایسا ہی ہے عماد. اس قدر روڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے نین. شی از یور مدر. یقیناً وہ کچھ سوچ کر ایسا کہہ رہی ہوں گی نا. ہمیں ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے. کیسی غلط فہمی عماد؟ کیا انہوں نے کسی بھی بات کا ذکر کیا؟ وہ تو بس لائن کسی نے کاٹ دی تھی. ماما، میں تمہاری ماں ہوں یا دشمن نین؟ مائیں ایسا نہیں کرتی. کیسا کرتی ہیں پھر؟ اولاد کا بھلا نہیں سوچتی؟ اگر مجھے لگے کہ میری بھلائی اسی میں ہے جس سے میری ماں انکاری ہے تو؟ محبت 2 دھاری تلوار ہے نین. جو اس راہ پر چلتا ہے اس کو سوائے زخموں کے کچھ نہیں ملتا.
میں تم کو زمانے کی دھوپ سے بچانا چاہتی ہوں، دکھوں سے بچانا چاہتی ہوں۔ محبت ایک کھیل ہے نین، جس میں ہارنے کے بعد بھی دوبارہ کوشش کریں لکھا نہیں آتا۔ جواری ہارتا جاتا ہے اور کھیلتا جاتا ہے، ہارے ہوئے کو بھی میدان چھوڑ کر واپس جانے کی اجازت نہیں دیتی یہ محبت۔ ماما جانے آپ کون سے تجربوں کی بات کر رہی ہیں؟ انسان کو کسی کا تو ہونا ہوتا ہے نا، اور پھر اس کو دکھ ملے یا سکھ یہ تو اس کی قسمت ہے نا۔ کم از کم انسان کو اطمینان تو رہتا ہے کہ وہ من پسند ساتھی کے ساتھ ہے، مگر آپ نہیں سمجھ پائیں گی، جانے کس محبت نے آپ کو ڈسا ہے جس کا تریاق آپ ابھی تک حاصل نہیں کر پائیں۔ جانے آپ اور پاپا کی انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہو پائی۔ شاید آپ کی محبت کے نادر اقوال زری سے وہ اکتا گئے ہوں گے۔ آپ نے جانے زندگی کس تجربے کے تحت گزاری ہے، اور اب آپ اس تجربے کو میری زندگی پر آزما رہی ہیں۔ اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کو لگا وہ مکافات عمل بھگت رہی ہوں۔ جیسے محبت نے ان کو منہ زور بنایا تھا، آج اسی محبت نے ان کو ان کی بیٹی کے دو بدو کر دیا تھا۔ انہوں نے تھکی آنکھوں سے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ انہوں نے زیاد حسن کو فون ملایا تھا کئی سالوں بعد۔ زیاد، میں نے آپ سے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا، پلیز اب چلے آئیے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کی بیٹی کے لیے، اپنے لیے۔ کچھ دن لگیں گے، دوسری طرف سے آواز ابھری۔ کیا میرے ہارنے سے پہلے آ جائیں گے؟ میں تم کو کچھ دیر بعد فون کرتا ہوں، ابھی میں تھوڑا بیزی ہوں۔ وہ فون رکھ کر وہیں قالین پر بیٹھ کر سسک اٹھی۔ تم مجھ سے نکاح کر لو، اس نے اچانک فرمائش کی۔ واٹ ربش نین، تم کیسی چھوٹی بات کر رہی ہو؟ میں تم سے چھپ کر نکاح کر لوں؟ کیا میں کوئی چوری کر رہا ہوں؟ میں چوری کرنے کو نہیں، مجھے اپنانے کو کہہ رہی ہوں۔ کسی غلط چیز کی فرمائش نہیں کی میں نے۔ اگر تم مجھے پسند کرتے ہو، اپنانا چاہتے ہو، تو پھر صرف نکاح کر لینے میں کیا حرج ہے، وہ بھی حفظ ما تقدم کے تحت۔ اگر ماما نے مجھے زیادہ فورس کیا تو میں ان کو کہہ تو سکتی ہوں نا کہ میں نکاح کر چکی ہوں۔ ماما کو نیچا دکھانے کے لیے، ہرانے کے لیے ہم اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ اس طرح کر لیں؟ ماما کو ہرانے کے لیے نہیں اماد، اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے، ہمیشہ ایک دوسرے کا رہنے کے لیے۔ محبت ثابت نہیں کی جاتی، وہ اپنا آپ خود منواتی ہے نین۔ اور جب ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کو ایک ساتھ رہنا ہے اور ایک دوسرے کا ہی ہونا ہے، تو پھر نکاح ضروری ہے؟ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اتنے لوگ محبت کرتے ہیں تو وہ سب شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یقیناً کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا نا، کوئی فورس کرتا ہوگا، کوئی ایسی مجبوری سامنے آ جاتی ہوگی جو ان کی محبتیں ناکام رہ جاتی ہیں۔ کیا وہ لوگ یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ ان کو ایک ساتھ رہنا ہے، پھر وہ شادی کیوں نہیں کر پاتے؟ یا تم اتنی حجت اس لیے کر رہے ہو کہ تم بھی پیچھے ہٹنا چاہتے ہو اماد؟ تم بھی مجھے اپنانے سے کترانے لگے ہو؟ تم سوچ رہے ہوگے کہ کہیں مجھ سے نکاح کر کے تم پھنس نہ جاؤ، میں تمہارے گلے نہ پڑ جاؤں؟ تو بول دو اماد کہ میں تمہارا ٹائم پاس تھی، تم میرے لیے یہ سب فیس نہیں کر سکتے، تم خام خواہ کی مشکلات میں نہیں پڑنا چاہتے، تو میں بنا کچھ کہے اپنے قدم موڑ لوں گی، تم سے کوئی سوال نہ کروں گی۔ یہ سوچ کر کہ ماما سچ کہتی ہیں کہ محبت دائمی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ میرے کترانے کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے نین کہ میں کسی چیز سے گھبرا رہا ہوں یا میرے دل میں تمہارے لیے محبت کم ہو گئی ہے۔ باخدا میری محبت میں سوائے اضافے کے اور کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں، مگر میں صرف اس لیے اس بات کو اگنور کر رہا ہوں کہ تم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہو۔ میں کسی کو اولاد کا دکھ نہیں دینا چاہتا کہ تم جا کر ان کے منہ پر تماچا مار دو کہ جاؤ، میں تو نکاح کر کے آ گئی ہوں، لو اب جو چاہو کر لو۔ مگر اماد، تم صورتحال بھی تو دیکھو نا، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اگر تم واقعی میں مجھے اپنانا چاہتے ہو تو مجھے اور اس رشتے کو اپنا نام دے دو، اور اگر نہیں تو بھی تمہاری مرضی۔ بس میں اگر کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ جاؤں تو تم مجھ سے شکایت مت کرنا۔ میں نے خود بھی بہت مشکل سے اس سٹیپ کے بارے میں سوچا ہے۔ اگر تم رضامند نہیں تو نہ صحیح، ہوگا تو وہی جو قسمت کو منظور ہوگا۔ اس نے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ میں تم کو دکھی نہیں کرنا چاہتا نین، تم کل 12 بجے آ جانا، میں اپنی پھوپھو کے ساتھ آؤں گا، اگر وہ مان گئیں تو، ورنہ تم کو اپنانے کے لیے اکیلا ہی چلا آؤں گا تاکہ تمہارے دل میں کوئی خدشہ نہ رہے۔ کہیں تم میرے کہنے سے مجبور ہو کر یہ قدم تو نہیں اٹھا رہے اماد؟ میں صرف اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں یار، اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ چلو تمہیں گھر کی طرف چھوڑ دوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اماد نے نین کا ہاتھ تھاما تو وہ بھی اس کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ نین وہ تیزی سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ احمد، کیا تم نے نین تارا کو دیکھا ہے؟
نہیں بیبی جی، ان کو تو صبح سے نہیں دیکھا۔ اچھا؟ ان کی بے چین نظریں نین تارا کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھیں۔ پچھلے کئی دنوں سے نین ان سے کلام نہیں کر رہی تھی، بس کمرے میں رہتی یا تھوڑی بہت دیر کے لیے باہر چلی جاتی۔ زینت، نین بی بی نے ناشتہ کیا تھا؟ نہیں جی، وہ تو شاید ابھی تک نیچے ہی نہیں آئی۔ ارے کہاں چلی گئی؟ وہ اجاڑ حلیے کے ساتھ دوبارہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ دراز، سائڈ ٹیبل، الماری، کہیں بھی تو کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی تصویر اٹھا لی اور بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ کہاں چلی گئی تم نین؟ تم اپنی ماں کو نہیں سمجھ پائیں؟ یقیناً عماد کے پاس گئی ہوگی۔ ایک ٹیس سے ان کے دل میں اٹھی تھی۔ عماد کا نمبر کہیں نہیں تھا۔ ڈائری میں ایک جگہ ہنا کا نمبر لکھا تھا۔ ہنا، کیا تم جانتی ہو نین تارا کہاں ہے؟ کہاں ہے مطلب آنٹی؟ کیا وہ گھر پر نہیں ہے؟ نہیں ہنا، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ پر کہاں؟ وہی تو تم سے پوچھ رہی ہوں بیٹا۔ نہیں آنٹی، باخدا میں نہیں جانتی، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا۔ اچھا بیٹا، تمہارے پاس عماد نقوی کا نمبر ہے؟ جی ہے آنٹی۔ دوسری طرف سے بلا تعامل نمبر لکھوا دیا گیا۔ تھینک یو سو مچ بیٹا۔ انہوں نے مشکور ہو کر فون رکھ دیا۔ پاپا، ماما نے کبھی میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ وہ میرے ساتھ اتنا ایب نارمل بیہیو کیوں کر رہی ہیں۔ وہ اپنے خول میں بند ایک ایسی عورت ہے جو خود کو دنیا کا سب سے مظلوم انسان سمجھتی ہے۔ اس کو میں نے سب کچھ دیا، دولت، پیسہ، گھر، مگر وہ کبھی سکون سے نہ رہ سکی۔ ہمیشہ آنکھوں میں آنسو بھرے مجھے ایسے دیکھتی رہی جیسے میں نے اس کی کوئی متاع چرا لی ہو۔ میں نہیں جانتا وہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے بیٹا۔ ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ تمہاری پیدائش پر بھی ایسے ہی بلک بلک کر روئی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر زندہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ ہر وقت بھیگی پلکوں کو دیکھ کر گمان ہوتا جیسے اس کا بچہ مر گیا ہے۔ اور اس دن مجھے بہت افسوس ہوا، وہ میرے دل سے دور ہو گئی کہ وہ میری اولاد کا اس قدر ماتم کیوں بنا رہی ہے۔ پھر میں اس کو چھوڑ کر یہاں چلا آیا۔ مہینے 2 مہینے اس نے کبھی فون کر کے یہ نہیں کہا کہ تم کہاں ہو زیاد، لوٹ آؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ہر سوال پر اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، مجھے بھلا کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ تو جب وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو میں کیوں اس کو فورس کروں؟ میری کل جائیداد تم ہو نین، بس تم کو دیکھ لوں، تم کو اپنے پاس بلا لوں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ پاپا، کیا آپ مجھ سے ناخوش نہیں ہیں کہ میں کسی غیر انسان کے لیے ماما کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر یہاں آ گئی ہوں؟ بیٹا، میں خوش بھی نہیں، آپ کی اس بات پر نہیں کہ آپ یہاں کیوں آ گئیں، بلکہ اس بات پر کہ ایک لڑکے کو اس قدر اہمیت دینے کی کیا ضرورت تھی۔ مگر پاپا، کیا مجھ کو میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے؟ اگر میں نے غلط خواہش کی ہوتی تو اتنی پس و پیش سمجھ آتی ہے، مگر میری چوائس غلط نہیں ہے۔ وہ ویل آف، ویل سیٹلڈ لڑکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ اس کی فیملی پاکستان کی جانی مانی فیملیز میں سے ایک ہے، تو پھر انکار کی وجہ؟ میری شادی کہیں تو ہونی ہے نا پاپا، تو اگر اس سے مل کر جانچ کر لی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں میچیور لڑکی ہوں، اچھا بھلا سوچ سکتی ہوں۔ اٹس اوکے میری جان، اس قدر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اگلے ہفتے پاکستان اور ملتے ہیں عماد نقوی سے اور تمہاری ماں سے بھی بات کرتے ہیں۔ مگر بیٹا، آپ نے انتہائی فیصلہ کیا ہے۔ اگر مجھے لڑکا اور فیملی پسند نہ آئے یا ڈاؤٹ فل ہوا تو پھر آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ میں جانتی ہوں پاپا، آپ بلا وجہ میرے اور اس کے درمیان نہیں آئیں گے۔ ہاں، اگر ایمانداری سے آپ کو اس میں کوئی عیب نظر آیا تو مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہوگا پاپا، مگر آئی ایم شیور وہ آپ کو 100% پسند آئے گا۔ وہ اپنے پاپا کے ساتھ گلے لگ کر مسکرائی۔ نین کہاں ہے عماد نقوی؟ 2 دن کے ٹرائی کے بعد بلا آخر ان کی بات عماد نقوی سے ہو پائی تھی۔ ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ 2 دن سے روٹی کا ایک نوالا ان کے حلق سے نہیں اترا تھا۔ نکاہت کے مارے ہاتھ پاؤں بالکل ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا آنٹی؟ نین 3 دن سے گھر پر نہیں ہے، میں نے اس کو ہر جگہ ڈھونڈا ہے، وہ تمہارے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی۔ آنٹی باخدا آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، مگر آپ کا بھی ادب لحاظ کرتا ہوں آنٹی۔ میں جانتا ہوں کس کا کیا مقام ہے، میں کبھی آپ کو اس طرح کی ایذا پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھو عماد، میرا اور امتحان مت لو، ویسے ہی میں ہاری ہوئی عورت ہوں، اب اپنی اولاد کو نہیں ہار سکتی۔ آنٹی بلیو می، میں وہاں آتا ہوں آپ کے پاس، پھر بات کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں نوکر نے کچھ مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی۔ آنٹی؟ عماد کو شدید دھچکا لگا تھا۔ باروب، سوبر اور بلا کی کشش رکھنے والی جن خاتون سے وہ کچھ دن پہلے ملا تھا وہ کہیں سے بھی وہ نہ لگتی تھیں۔ دعا شارک تھوڑی ٹھٹکی تھی۔
عماد کے پیچھے سے ایک شناسا چہرہ ان کے سامنے آیا تھا۔ اس نے آ کر ان کو کندھے سے تھام لیا۔ دعا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ پہلی ہمدردی، پہلا ترس، وہ بھی قریبی دوست کے وسیلے سے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اور کارپیٹ پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں تہی دست رہ گئی۔ بینش، تم صحیح کہتی تھیں، کچھ باتیں وقت گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہیں، مگر جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میری حالت دیکھو بینش، محبت نے مجھے زندہ درگور کر دیا ہے، توڑ دیا ہے مجھے، سب کچھ چھین لیا مجھ سے، حتیٰ کہ میری اولاد بھی، جس کے سہارے میں نے اپنی زندگی کے 23 سال گزارے۔ دیکھو بینش، میں تو تہی دست رہ گئی۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دہائی دے رہی تھی۔ عماد نقوی نے مجھ سے میری بیٹی کو چھین لیا۔ نہیں دعا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، عماد ایسا نہیں ہے۔ یہ تمہارا کون ہے بینش؟ میرا بھتیجا ہے۔ مجھے عماد نے اپنی اور نین کی محبت اور تمہارے انکار کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے عماد کو سمجھایا تھا، مگر یہ لوگ سمجھانے کی حدوں سے باہر جا چکے تھے، بالکل اسی طرح دعا جیسے تم۔ مگر عماد بے وفا نہیں، وہ دغاباز نہیں ہے۔ اس نے مجھے اپنے اور نین کے نکاح کے بارے میں بتایا، مگر اس کے بعد میں کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو اپنی زندگی کا فیصلہ کر ہی چکے تھے۔ اگر میں پہلے جان پاتی کہ تم نین کی ماں ہو تو میں پہلے ہی تمہارے پاس آ جاتی، کم از کم تم اتنی اذیت تو نہ اٹھاتی۔ تم نے انسانوں کو سمجھنے میں غلطی کی دعا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ تم ایک کھو کے اندھیرے میں بیٹھی رہی تنہا، خوف زدہ کہ تم نے ان اندھیروں سے خود ہی ہاتھ چھڑانے کی کوشش ہی نہیں کی، کہ تم خود پرستی کا شکار ہو گئیں۔ تم کو لگا جو تمہارے ساتھ ہوا وہی تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ تم جو محبت کی سب سے بڑی حامی تھی، اس کی ذلت سے انکاری بنی پتھر ہو گئیں۔ تم ہی تو کہتی تھی نا بینش، محبت کے ڈسے کا تریاق نہیں ہے۔ جب میرا بدن نیلا پڑ چکا تھا تو میں کیسے اس طوفان کا سامنا کرتی؟ ہاں میں خوف زدہ ہو گئی کہ میری بیٹی میری طرح محبت کے دکھ ڈھوتے ڈھوتے ادمری نہ ہو جائے۔ زیاد نے مجھ سے میرا اپنا آپ چھین لیا۔ وہ مجھ سے جانے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا؟ میری ہنسی، میری آزادی، میری خوشی، اس نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا بینش۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی محبت میں اس قدر ڈوب جاؤں کہ سانس بھی اس کی مرضی کے مطابق لوں۔ میں اس کے حالات سے نہیں گھبرائی، میں ہر مشکل میں اس کا ساتھ دے سکتی تھی، اور میں نے دیا بھی، مگر اس کی ذات سے گھبرا گئی جو کھلتی ہی جاتی تھی۔ میں اس کے بدلتے روپ سے گھبرا گئی، جس نے مجھے نہ محبوبہ رکھا نہ بیوی۔ اس نے مجھے باندھی بنا لیا۔ اس نے مجھ کو محبت کے ہو جانے کی سزا دی، یا جانے محبت نہ ہونے کی۔ اس نے میری ہر خواہش، ہر آرزو رد کر دی بینش۔ اس نے میری ذات کی ہر موڑ پر نفی کی، مگر یہ دل سلگتا رہا، دہائیاں دیتا رہا اپنی پامالی پر۔ میرا جسم ڈھہ گیا خستہ شاخ کی طرح، مگر دل کا ہر دکھ ہرا بھرا رہا، ہر تازہ چوٹ اس کو ناسور بناتی گئی۔ زیاد حسن کے ہر روز کے بدصورت رویے نے میرے دل کو سہما دیا، خوفزدہ کر دیا، اتنا خوفزدہ کہ میں اپنے دل میں محبت کے ہونے کے احساس سے گھبراتی رہی۔ جانے اس کا مزاج ایسا کیوں تھا؟ لوگوں کے رویے ایسے ہی ہوتے ہیں، یا میں ایسے رویوں کو برتنے کی عادی نہیں تھی؟ تم ہی بولو بینش، تم ہی بولو۔ ہر موڑ پر اپنی انا روند کر محبت ہے کی گردان کرنے والا دل، ہر خواہش پر ضبط کے کوڑے کھانے والا نیلو نیل جسم کہیں تو سنبھالا جائے گا، کہیں تو سستانے کو جانا چاہے گا۔ محبت کے لمحوں کو قید کرنے کی خواہش میں اپنے بدن کو زیاد حسن کے گرد جلا کر راکھ کرتی گئی۔ ہر روز میں اپنے آپ کو نئے سرے سے تیار کرتی اور نئے سرے سے اپنی محبت کو برباد ہوتے دیکھتی میں اس کے گرد ہی فنا ہو گئی۔ بتاؤ پھر کیسے اپنی بیٹی کو بھی اس لاحاصل محبت کے حوالے کر دیتی بینش؟ دودھ کا جلا تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو پھر میں کیسے محبت کا زہر اپنی بیٹی کے حلق سے نیچے اتار لینے پر دور کھڑی تالیاں پیٹتی رہتی؟ میں محبت سے انکاری نہیں بینش، میں اپنی بیٹی کے جذبات سے انکاری نہیں، مگر میں زیاد حسن سے خوفزدہ ہوں۔ ہر مرد جو محبت کے حوالے سے میرے سامنے آتا، مجھے لگتا زیاد حسن روپ بدل کر آ رہا ہے، مجھے مزید اذیت دینے کے لیے، جس کے پہلے لمس نے مجھے محبت کا ادراک دیا تھا، میرے دل کو دھڑکن دی تھی، اس کے ساتھ نے مجھے پتھر کر دیا۔ محبت کی بیماری نے میرے دل کو، میرے ذہن کو، جسم کو گلا سڑا دیا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ انہوں نے اپنا سر بینش کے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ دنوں کا طوفان باہر نکلا تھا۔ بینش نے انہیں بیچ میں نہیں ٹوکا، ان کو دل کی بھڑاس نکالنے دی۔ وہ دھیرے دھیرے ان کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ عماد نقوی چہرے پر ندامت لیے قریبی صوفے پر پزمردہ سا بیٹھا تھا۔ اس کا اپنا دل بہت چھوٹا ہو رہا تھا۔ دنیا میں آیا ہر انسان سوالی ہے،
کوئی محبت طلب کرتا ہے، کوئی وصولتا ہے، کوئی اپنا دل دان کر کے خالی دامن رہ جاتا ہے، مگر اس سے محبت مرتی نہیں، گھٹتی نہیں۔ وہ کسی کو تہی دست چھوڑتی ہے تو کسی کو مکمل بھی تو کر دیتی ہے نا۔ ہر ایک کی قسمت میں پانا نہیں ہوتا، کسی کی قسمت میں کھونا بھی ہوتا ہے۔ کوئی کانٹوں میں الجھا اذیتوں کے طلسم کدے میں بھٹکتا رہتا ہے تو کوئی خیرہ کر دینے والی روشنی آنکھوں میں بسائے سب کچھ پا لیتا ہے۔ سب محبت کا اعجاز ہے۔ تم اپنے ہر دکھ پر میری باتوں کو سوچتی رہی کہ شاید میں تم کو ٹھیک روکتی تھی، مگر میں تم کو محبت کرنے سے نہیں روکتی تھی دعا، میں تم کو محبت میں غلط قدم اٹھانے سے روکتی تھی۔ انسان بہت سے فیصلوں سے اس لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ کسی کو پا لینے کے بعد صرف ایک زندگی برباد نہیں ہوتی، بہت سی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ انسان کی روح محبت کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کی خواہش کرتی ہے۔ کوئی اپنا آپ لٹا کر شاد رہتا ہے اور کوئی پچھتاووں میں گھرا روز جیتا روز مرتا ہے۔ تم محبت کرنا سیکھ گئیں مگر ضبط کے آداب نہ سیکھ سکیں۔ تمہارا وجود صحرا بن گیا، تمہیں محبت بوند بوند ملی تو تمہارے وجود پر پڑتے ہی صحرا بن گئی، تمہاری پیاس پیاس ہی رہ گئی۔ اگر میں زندگی کے توشہ خانے سے چند خوشیاں چرانے کی خواہش دل میں لیے بیٹھی رہی تو میں نے کیا برا کیا؟ وہ مجھے چند لمحے خیرات تو کرتا محبت کے، قربت کے، تو میں زندگی بھر ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے جی لیتی، مگر اس نے مجھے کوئی امید ہی نہیں دی تھی بینش۔ وہ دامن جھڑک جھڑک کر مجھ سے پیچھا چھڑاتا رہا تھا۔ پہلے اس نے مجھ سے میرے الفاظ چھین لیے، پھر مجھے پتھر کی مورت کہہ کہہ کر میرے جگر کو چھنی کرتا گیا۔ پہلے وہ میرے لیے تڑپتا تھا، پھر مجھے اپنے لیے تڑپاتا رہا، ترساتا رہا۔ اس نے محبت کے شگن اٹھائے اور پھر مراد پوری ہونے پر منت کے دیوں کے ساتھ میرے وجود کو جلتا چھوڑ دیا۔ میرے وجود نے زندگی کرنے کی خواہش چھوڑ دی، ہنسنا چھوڑ دیا، رونا چھوڑ دیا، تو پھر میرے پاس محبت کرنے کو اور محبت دینے کو بچا ہی کیا؟ وصل کی بارش میں بھیگ کر میرا تن سیراب نہ ہو پایا۔ میں خزاں رسیدہ پتا بن گئی جو بے بس ہے، مجبور ہے۔ یہ کیسی بارش ہے جس نے مجھے مٹی کر دیا، بھربھری مٹی جو نہ ہاتھوں میں ٹھہرے نہ قدموں میں، بے قیمت، بے حیثیت، بے مول۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک دم ڈھیلا چھوڑ دیا، ان کا سر بینش کے زانوں سے لڑک کر زمین پر ڈھہ گیا، بھربھری مٹی کی طرح۔ دعا، دعا! بینش پوری طاقت سے چیخی تھی۔ عماد نقوی نے فوری طور پر ان کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ ہائے عماد، ہاؤ آر یو؟ 2 دن بعد ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں جہاں ایک ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں سانسیں لے رہی تھی، وہاں ایک بیٹی کے ٹھنڈے لہجے نے اس کے وجود کے ہر اعضا کو سن کیا تھا۔ تم کہاں ہو نین؟ میں انگلینڈ میں ہوں، پاپا کے پاس۔ تم؟ میں چاہتا ہوں نین تم فوری طور پر پاکستان آ جاؤ۔ آپ 1 منٹ کی دیر لگائے بغیر تیاری شروع کر دو۔ اس نے نین کی بات کاٹ کر اس کو حکم دیا اور موبائل آف کر دیا۔ وہ جانتا تھا اب وہ زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہر پائے گی۔ محبت کرنے والے بدن اپنے زخموں کو چاٹتے چاٹتے تھک جاتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں، پر زخم بھرنے کو نہیں آتے۔ وہ ایک بھٹکی روح ہی لگتی تھی جو اپنے زندہ بدن سے جدا ہو گئی، اپنی خوشی سے، اپنی ہنسی سے، جو محب کی محبت کو آزماتے آزماتے اپنا صبر کھو بیٹھی، اور پھر صبر کے کھونے کے بعد کھونے کو بچتا ہی کیا ہے؟ وہ اپنے بدن سے جدا ہوئے لوتھڑے کو اس بری تقدیر کے حوالے آسانی سے کس طرح کر سکتی ہے جس سے مس ہو کر اس کے ماتھے پر لکھی خوشی کی ہر تحریر سیاہ پڑ گئی۔ وہ ایک خوفزدہ جسم میں تبدیل ہو گئی جو اپنے سائے سے بھی خوفزدہ تھی، جس نے زیاد کے نقشے پا سے لپٹ لپٹ کر اس کو پا لینے کی آرزو کی۔ بینش نے اپنے ماتھے کو ICU کے شیشے کے ساتھ ٹکا کر تعصب سے سوچا۔ کتنے آنسو آنکھوں سے لڑکے تھے اور کتنے ہی دل پر گرے تھے۔ میں پاکستان آ چکی ہوں عماد، پاپا بھی میرے ساتھ ہیں، میں ایئرپورٹ پر ہوں، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں کوریڈور میں ہوں، ICU کے سامنے، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ICU؟ ایوری تھنگ آل رائٹ عماد؟ ہاں، تم آؤ پھر بات کرتے ہیں۔ پھپھو، زیاد حسن اور نین تارا آ گئے ہیں، اس نے بینش کو اطلاع دی۔ میں نہیں چاہتی کہ فی الوقت وہ دونوں دعا کے سامنے بھی آئیں، آگے تم ڈیل کرنا، میں فی الحال یہیں رکوں گی۔ وہ ICU کے اندر بڑھ گئیں۔ عماد، کسی نے پیچھے سے آواز دی تھی۔ کتنا تڑپا تھا وہ اس آواز کو پا لینے کے لیے، اور آج یہ آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی، اپنے آپ سے بہت دور۔ ایک جلن کا احساس ہوا تھا سینے میں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ اس کے قریب آ چکی تھی۔ ایک باروب شخص اس کے ساتھ تھا، وہ یقیناً زیاد حسن تھے، آنکھوں میں مقناطیسی کشش لیے۔ عماد نقوی کو نگاہوں کے حلقے میں تھامے، پر اس لمحے وہ کوئی بہت غیر محسوس ہوئے تھے، کوئی بالکل اجنبی۔
عماد کیا بات ہے؟ وہ بے چین ہوئی تھی اور دوسرے لمحے عماد نقوی کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو سرخ ہوتے گال پر رکھے ہراساں کھڑی تھی۔ آتے جاتے ایک دو لوگوں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا بھی تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زیاد حسن بولے۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے سر، میں جانتا ہوں کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اور شاید مجھ سے بہتر تو آپ جانتے ہوں گے کہ شاید کبھی آپ نے اپنی بیوی کی غلطیوں کو بھی یوں ہی سدھارا ہوگا۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور نین تارا کو بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ زیاد ناسمجھی کے عالم میں کچھ دیر تو کھڑے رہے، پھر اس کے پیچھے بڑھے۔ تو مجھے بغیر بتائے یہاں سے کیسے گئی نین؟ کیا میرا اتنا حق نہیں تھا کہ تم مجھے بتاتی کہ تم کیا قدم اٹھا رہی ہو؟ اور اگر تم کو مجھے نہیں بتانا تھا تو نہ صحیح، مگر نین تم اپنی ماں کا تو خیال کرتی۔ تم اتنی کٹھور، اتنی سخت جان کیسے بن گئی؟ کہتے ہیں نین کہ جس کے دل میں محبت ہو وہ تو ہر ٹوٹے دل کی کرچیاں سمیٹنے پر رضامند رہتا ہے۔ تم کیسی بیٹی تھی کہ تم کو اپنی ماں کے دل کی ایک ٹیس نہ سنائی تھی، ایک دہائی تمہارے کانوں تک نہ پہنچی؟ ارے تم ایک دفعہ ان کے ہاتھ کو تھام کر محبت سے ان کو کچھ پوچھتی تو وہ اپنا آپ عیاں کر دیتی تم پر، لیکن تم سنگ دل بن گئی، یوں منہ موڑ کر چلی گئی، یہ سوچے بنا کہ آگے کیا ہوگا۔ اگر تمہاری ماں مر جاتی تو کیا تم اپنے آپ سے نگاہ ملا پاتی؟ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ تم میری محبت میں ڈوب کر دنیا چھوڑ دو، اپنی ماں کو چھوڑ دو؟ کیا میں نے تم کو اپنا نام اس لیے دیا تھا کہ تم اس کو کسی کو اذیت پہنچانے کا وسیلہ بنا لو؟ بتاؤ نین، کیا تم اپنی ماں کی زندگی کے بدلے میری محبت پا کر جی لو گی؟ کیا تم سکون حاصل کر پاؤ گی؟ کوئی کسک نہ ہوگی تمہارے دل میں؟ بتاؤ نین، کیا تم کسی کی زندگی اور میری محبت میں سے کسی ایک کو چن سکتی ہو؟ تم محبت کو ارزاں کرو گی یا کسی کی زندگی کو، اپنی ماں کی زندگی کو؟ بتاؤ نین۔ ماما کہاں ہے عماد؟ بولو، میری ماما کہاں ہے؟ اس کا دل سہما تھا۔ ICU میں۔ وہ الٹے قدموں اندر بھاگی تھی۔ راستے میں آتے زیاد حسن نے اس کو کئی آوازیں دیں، مگر وہ ایسے ان کے قریب سے گزری جیسے وہ کوئی اجنبی ہوں۔ نہیں ماما میں کٹھور نہیں، میں اپنی ماں کی زندگی اور محبت میں سے اپنی ماں کی زندگی کو چنوں گی، کیونکہ عماد وہ میری پہلی محبت ہے۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ مجھے کمزور کر گیا، مگر میں سنگدل نہیں ہوں عماد۔ وہ یہ کہتی ہوئی اندر کو بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ ICU کے سامنے جا کر اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ماما کے پاس عماد کی پھپھو بیٹھی تھیں۔ وہ اندر چلی گئی اور ان کے قدموں کے قریب بیٹھ کر ان کے پیروں پر ہاتھ رکھے تھے۔ ایک دفعہ، آخری دفعہ مجھے معاف کر دیں، میری کوتاہی کو نظر انداز کر دیں ماما۔ وہ انتہائی ہلکی آواز میں گویا ہوئی۔ زندگیوں پر معافی کے سودے نہیں ہوتے نین، ایک دل ہی دوسرے دل کو پہچان پاتا ہے، پر افسوس تمہاری نظروں نے ہمیشہ اپنی ماں کو ہی قصوروار جانا۔ بینش نے تعصب بھری نظر نین پر ڈالی۔ تم گھر جاؤ، آئی تھنک کہ تمہارا یہاں رکنا صحیح نہیں ہے، اب ویسے بھی یہ خطرے سے باہر ہے، جیسے ہی ہوش آئے گا میں تمہیں انفارم کر دوں گی۔ میں یہاں رک جاؤں؟ تم سمجھ سکتی ہو نا کہ تمہارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، پر ماما ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں نین۔ وہ تھکے قدموں سے اٹھی تھی، کتنی دفعہ مڑ کر اس نے دعا شارق کے چہرے کو دیکھا، پھر سے سکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زیاد حسن 2-3 دفعہ ہسپتال آئے تھے، مگر ہمیشہ دعا کو سوتے ہی پایا، یا شاید وہ ان سے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پاپا، عماد اور بینش پھپھو آئی ہیں۔ نین نے ان کو اطلاع دی اور پھر دعا کے لیے جوس نکالنے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ عماد TV لاؤنج کی طرف چلا آیا۔ زیاد حسن ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ کیسے ہو زیاد حسن؟ انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی، پھر نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ بیوی کے جذبات کی انہوں نے کبھی قدر نہ کی، مگر بیٹی کے شکووں نے ان کو اندر سے ہلا دیا تھا، جو اپنی ماں کے تنہائی کے ہر لمحے کا حساب مانگتی تھی۔ کیوں؟ تم کو تو بہت خوش ہونا چاہیے نا، جس کو تم چھوڑنا چاہتے تھے زیاد، اس نے ہی تمہاری آرزو چھوڑ دی۔ جس نے تمہاری محبت کی پوجا کی، اس کی تو کوئی مناجات تم نے پوری ہی نہیں کی۔ وہ سسکتی رہی اور تم اس کو تڑپاتے رہے۔ کیا تمہارے پاس جواب ہے زیاد حسن کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے لگا کہ وہ پچھتا رہی ہے، ان پچھتاووں میں اس نے میری محبت کو کہیں پس و پش ڈال دیا ہے۔ وہ اپنے خول میں بند ہو گئی۔ ہر وقت کی شکایتی نظروں سے میں گھبرا گیا۔ مجھے لگنے لگا کہ جیسے میں نے اس کو اپنا کر غلطی کی۔ اس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ بینش، تم خود انصاف کرو نا، میں ایک خاموش پڑے وجود کے ساتھ کب تک سمجھوتا کرتا، جس نے شادی کے بعد نہ میرے غم میں ساتھ دیا نہ خوشی میں۔ انصاف تو تم کرو زیاد حسن کہ تم نے اس کو کیا خوشی دی، تم نے اس کا کیا ساتھ دیا، تم نے اس کو بدل کر رکھ دیا۔
اس کی ہنسی چھین لی تم نے، اس کو خاموش کر دینے والے تو تم ہی ہو۔ تم نے اس کے سوالوں کے جواب میں اس کے گال کو دہکا دیا، تم نے اس پر اتنی پابندیاں لگا دی کہ وہ گھٹ کر رہ گئی۔ تم کو کس چیز کا خوف تھا زیاد حسن؟ وہ تو سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آئی تھی، تم کو تو سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو کر رہنا تھا، مگر تم تو جیسے دیوتا بن گئے، اس سے سب چھینتے گئے، اس کی آزادی، اس کے رشتے، اس کی محبتیں، اس کی سانسیں۔ تم نے اس کو زندہ لاش میں تبدیل کر دیا تھا زیاد، اور پھر اس کی خاموش وجود کو ٹھوکر مار کر تم باہر بھی چلے گئے۔ وہ تڑپتی رہی، تمہارا انتظار کرتی رہی، وہ اتنا تڑپی کہ محبت کے وجود سے ناراض ہو گئی۔ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس نے یہ مان لیا کہ محبت کا وصف صرف دکھ دان کرنا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو محبت سے بچانے کی خواہش میں کیسی برباد ہوئی۔ تم کیا جانو اس نے کتنی ہی راتیں جاگ کر اور کتنے ہی دن رو کر گزارے۔ تم ان کا حساب دے سکتے ہو، تم انصاف کر سکتے ہو زیاد۔ وہ ایک دفعہ مجھے بلاتی تو صحیح بینش، مجھے آواز تو دیتی۔ محبت نے بار بار اس کے مانگنے پر اس کو صرف اور صرف دکھ خیرات کیے، آنسو اس کی جھولی میں ڈال دور جا کر اتنا دھمال ڈالا کہ وہ محبت کی آہٹ سے ہی خوفزدہ ہو کر جھریوں میں چھپ جانے کی خواہش دل میں رکھنے لگی۔ اس نے تو اپنا آپ ہی تمہارے نام خیرات کر ڈالا، اور جب وہ اپنا آپ ہی لٹا چکی تو تم سے کیا مانگتی؟ وہ مجھ سے کہتی تھی زیاد کہ اس کو صرف ایک دفعہ تم مل جاؤ، اس کے بعد وہ کچھ خواہش نہیں کرے گی، کہ محبت پا لینے کے بعد کچھ اور آرزو کرنے کو بچتا ہی کیا ہے۔ اور اس نے اپنا وعدہ نبھایا بھی۔ اس نے تمہاری محبت پا لینے کے بعد کسی سے کچھ نہ مانگا، نہ خدا سے، نہ لوگوں سے، نہ تم سے۔ محبت تو احساس کا نام ہے زیاد حسن، جو آنکھوں سے انعکاس ہوتی ہے، جس کی گونج ایک دل سے دوسرے دل تک آپوں آپ پہنچ جاتی ہے۔ پھر تم اس کے دکھ سے کیسے نہ آشنا رہ گئے، اس کے دکھ سے جس کو اپنانے کی خواہش تم نے بھی کی تھی۔ تمہاری محبت اس کے وجود سے اس قدر جلدی بدزن کیسے ہو گئی؟ محبت بدصورت ہو جائے تو موت خوبصورت لگنے لگتی ہے زیاد۔ دعا شارق کو صرف تم بچا سکتے ہو، اس کی خوشی ہنسی صرف تم لوٹا سکتے ہو کہ تم ہی اس کے مسیحا ہو۔ ہاں دیر ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، مگر اتنی نہیں کہ تم لوٹ کر اس تک نہ جا سکو۔ ابھی واپسی کے راستے کھلے ہیں، اس کو زندگی کی طرف لے آؤ، محبت کی طرف لے آؤ، کہ محبت کا تسلسل ایک انسان پر آ کر ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ تو نسل در نسل چلنے والا سلسلہ ہے۔ وہ فطرت کو بدلنے کی سعی میں اپنے وجود کو جلا بیٹھی ہے۔ ایک دفعہ اس کو بلا کر دیکھو کہ محبت تو ہر قدم پر مڑ مڑ کر دیکھتی ہے، کوئی پکارے تو، کوئی آواز تو دے، اس کو آواز دے دو زیاد کہ وہ تمہاری منتظر ہے۔ بینش نے درخواست کی تھی۔ دروازے کے باہر نین بھیگے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ کیا ماما مجھے معاف کر دیں گی؟ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ محبت سے ناراض ہے نین، تم سے نہیں۔ اس نے تو زندگی تمہارے سہارے گزاری ہے، وہ تم سے روٹ کر کہاں زندگی کر پائے گی۔ بس اس بار اس کو تھامو تو وہ سب دینا جو اس کو برسوں سے نہیں ملا۔ وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر تمہاری رخصتی کی بات کی جائے۔ عماد کے والدین تو کب سے آنے کو بے چین ہیں، میں جلد ان کے ساتھ آؤں گی۔ بینش نے نین کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں گاڑی میں عماد کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ آگے کی طرف بڑھی تھی۔ نین نے عجیب سی نگاہوں سے زیاد حسن کی طرف دیکھا تھا۔ کیا آپ ان کو منا لیں گے؟ زیاد نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج کی طرف لوٹ گئی۔ عماد ٹی وی چینل چینج کر رہا تھا۔ عماد، بینش پھوپھو تمہارا گاڑی میں انتظار کر رہی ہیں۔ اتنے دنوں بعد اس کی عماد کو مخاطب کرنے کی ہمت ہوئی تھی۔ عماد ٹی وی آف کر کے کھڑا ہوا تھا۔ نین نے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ عماد نے نین کی آنکھوں میں جھانکا، دل نے دل کو پکارا، کوتاہیوں کی معافی مانگی تھی۔ محبت کا تسلسل بڑھا تھا۔ محبت نے سکھ دان کر کے کھل کر سانس لی تھی۔ نین کے چند آنسو آنکھوں سے لڑک کر عماد کے ہاتھ کی پشت پر گرے تھے۔ وہ نین کے ہاتھ کو اپنے لبوں تک لے گیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے گالوں کو خشک کر کے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ پھر کچھ مانگنے کو اور کچھ کہنے کو بچا ہی کیا تھا۔ دعا؟ ابھی نین ان کو جوس پلا کر باہر گئی تھی۔ زیاد حسن نے کمرے میں آ کر دھیرے سے ان کو پکارا۔ پتلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، مگر انہوں نے آنکھیں نہ کھولیں۔ زیاد حسن کو لگا وہ 23 سال پرانی دعا شارق کے پاس بیٹھے ہیں۔ انہوں نے دھیرے سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ سمجھ میں نہیں آتا دعا کہاں سے شروع کروں، محبت کے اختتام سے یا بدگمانیوں کی ابتدا سے؟ میری محبت کا کبھی اختتام نہیں ہوا زیاد حسن۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں۔ کیا تم مجھ میں آج بھی اس زیاد حسن کو تلاش کر سکتی ہو جس کے لیے تم نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ نہیں، شاید اب نہیں۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں دعا،
तुम ने मुझे इतना चाहा कि मैं देवता बन बैठा। मैंने सोचा कुछ ना देकर भी मैं तुम्हारी पूजा के लायक रहूँगा। मैं खुद में इतना डूबा कि तुम्हारी खामोशी को समझ ही नहीं पाया। मैं अनजाने में तुमको खुद अजियती के हवाले करता गया। मैं तुमसे नहीं दुआ, दरअसल खुद से दूर होता गया। मैंने सब पाकर खो दिया, तुम्हारी मोहब्बत, कुर्बत, अपनी बेटी, अपना सुकून, अपना घर, और मैं इस जाम में रहा कि मैं सब तस्खीर कर रहा हूँ। हालांकि मैं तो सब अपने हाथ से तबाह कर रहा था, फना कर रहा था। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ दुआ, मैं खुद से शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपना और तुम्हारा इतना कीमती और खूबसूरत वक्त बर्बाद कर दिया। क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दे सकती हो दुआ, कि मैं अपनी मोहब्बत को दोबारा साबित कर सकूं? मेरा तो सारा वक्त तुम्हारा ही था ज़ियाद हसन। तुम में बदला था, दूरियां थोड़ी सिमटी थीं। मोहब्बत भी अजब सवांग भरती है। मुहिब दूर हो तो नाराज़ इठलाती फिरती है। ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा के लिए मुंह मोड़ चुकी है, और जब मोहब्बत सामने आए तो हर शिकवा भुलाकर उसके कदमों में सजदा रेज हो जाती है। मोहब्बत घटती नहीं, मिटती नहीं, ये दायमी है। कभी गम देती है और कभी आंसू पोंछती है। रूहों ने मोहब्बत की थाप पर मस्त होकर थिरकना शुरू किया था। वजूदे सहरा पर मेघा ने पर फैलाए थे। प्यास प्यास पुकारता हर जर्रा सैराब हुआ था। फिर काहे के शिकवे, काहे की नाराज़गी कि उनको तो उम्र पड़ी थी। जो लम्हे मोहब्बत के मिले उनको जी लिया जाए तो क्या हर्ज था। ज़ियाद हसन दुआ की आंखों में झांकने लगे। क्या चाहते हो? दुआ ने झींप कर सवाल किया था। तुमको दुआ? फिर कमरे में बरसों बाद उनकी हंसी गूंजी थी। कमरे के बाहर खड़ी नैन ने सुकून से आंखें बंद की थीं। आज यकीनन मामा की आंखों की उदासी टूटी होगी। काश मैं भी इस लम्हे को अपनी आंखों में कैद कर पाती। एक अनजानी सी ख्वाहिश लिए वो वहां से हट गई। आ जाओ कि अभी है वक्त मुट्ठी में। तुम्हारी खुशबुएं जिंदा हैं फूलों के बदन में, मगर ऐसा ना हो कि खुशबुएं बेचेहरगी पहने। कहीं ऐसा ना हो कि फूल जल जाएं, तुम्हारा लम्स मर जाए, गुलाबों के बदन में जंग लग जाए। कहीं ऐसा ना हो जाना, तुम्हारे और मेरे दरमियान भी दीवार उगाए। अभी तो आंखों की मशल में रास्ता दिखाई देता है, अभी तो आईना चेहरा दिखाता है। अभी है वक्त मुट्ठी में, अभी है वक्त मुट्ठी में, तो आ जाओ। अमाद नकवी के मोबाइल पर नैन तारा की आवाज़ गूंजी थी। आवाज़ के सुकून ने सब सही है कि इतला दी थी। एक सुकून सा अमाद नकवी के आसाबों में उतरा था। उसने मोहब्बत की आवाज़ पर लब्बैक कहा था। तुम दरवाज़ा खोल कर रखो नैन। अमाद के जवाब पर गहरी मुस्कुराहट ने नैन के लबों पर डेरा डाला था। जलथल होते मौसम ने हर दामन को खुशी से भिगो दिया था।